بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا لهم أكنة أن يفقهوه بآذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. یہ جہاں بھی انہاظ ایک ساتیر الاولین آیا ہے یہ نظر ابن الحارث کا موجود ہے. نظر ابن الحارث کا موجود ہے اور یہ زجر ہے مولانا ومنہم من یستمع الیک اور بعض ان سے کو ہے یستمع الیک آپ کان لگاتا ہے اور آپ کی قرآن کو سنتا ہے. یہ ابو سفیان نے رسول اللہ میرے مخبر کو ختم نہیں وجانا اور ان کے دلوں پہ ہم نے اکنتاً پردہ رکھا ہے. اکنتاً پردہ وجانا اکنتاً کراہیت ان یفقہوا القرآن یا مخافت سے بہتر کراہیت ان یفقہوا القرآن. اس بات کی ناپسند کر کے یہ قرآن کو سمجھ نہ پائے ان کے دلوں پہ. اور ظاہر اللہ نے دل کی مور اس وقت لگتی ہے آدمی مسلسل گناہ کرتے 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 پھر اللہ تعالیٰ آخری اسٹیج پہ پہنچتا پھر یہ ہے کہ اس میں مور لگتی ہے. ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ مدۃ سوداء. ایسے ابتداء کوئی کسی کے دل پہ مور لگتی ہوئی مسلسل گناہ کرتے کرتے پھر مور جباریت لگ جاتی ہے. وجعلنا على قلوبهم أكنة اور ان کے دلوں پر ہم نے یہ پردہ رکھا ہے اور ان کے دلوں پہ پردہ مخافت ان یفقہوا یا کراہیت ان یفقہوا القرآن. یہ مفعول له بنے گا جعلنا کے لیے کہ کہیں یہ قرآن کو سمجھ نہ پائے. وجعلنا فی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ رکھا ہے اور وقرا بوجھل کر دیا ان کو اور کان یہ کہ وہ صحیح بات کو اور توحید کی بات کو سن نہیں پاتے. وَإِن يَرَوْا اور ان کی برائی ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ کوئی بھی اللہ کا بڑا کر ہر قسم کی یا تو ایک معجزہ بھی دیکھیں گے لا یؤمنوا بها اس پر یہ ایمان نہیں لائیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ ہر قسم کی اگر آیت دیکھیں یعنی ایک معجزہ بھی آ جائے لا یؤمنوا بها اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ ابتدائی یہاں پر جارا نہیں ہوگا. حتیٰ اذا جاؤ گا یجادلون جاؤ کی ضمیر فاعل سے حال ہے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اس حال میں یجادلون کا آپ سے جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے توحید کے بارے میں. جب پہنچتے ہیں اذا کا جواب ہے یقول الذین کفروا کافر کہتے ہیں ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن مگر الا اساطیر الاولین یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں اور قصے ہیں جو دوسرے ہیں. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عن القرآن قرآن سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں وينهون عنه اور خود بھی دور رہتے ہیں. ينهون عن القرآن قرآن سے روکتے بھی ہیں وينهون يتباعدون عن القرآن اور قرآن سے دور بھی رہتے ہیں. وَإِنْ يُهْلِكُونَ كَمَا لَا يُهْلِكُونَ أَحَدًا یہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر اپنی ذات کو. جو برائیاں کر رہے اس برائی کا اثر تو ظاہر ہے ان کی جان میں ان کی ذات پہ پڑے گا. وَإِنْ يُهْلِكُونَ اور یہ ہلاک نہیں کر پاتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ مگر اپنی ذات کو اور ہر ایک وَمَا يَشْعُرُونَ یہ سمجھتے رہتے ہیں. اب آگے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ زجر ہے اور تخویف اخروی ہے. تخویف اخروی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا جس طرح عذاب جو کہہ رہے ہیں اگر عذاب کو دیکھیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی حالت بہت بری حالت ہوگی. عذاب کا کہنا تو آسان ہے لیکن جب عذاب آئے گا تو پھر ولو ترى اے مخاطب آپ نے مختصر معنی کے اندر پڑھا ہے کوئی سب فرض مانا اگر آپ نے کہیں اس کو جب ان کو ٹھہرایا جائے گا کھڑا کر دیا جائے گا النار جہنم کے النار کو سر پر رکھ کے اور اس کو گزر پہ لو کرا کے لو کرا فرض مانا اگر آپ دیکھیں اے مخاطب اس کو النار
جب ان کو ٹھہرایا جائے گا جہنم کی آگ میں یا آگ میں، فقالو تو پھر کہیں گے یا لیتنا نردو، کاش ہمارے لیے افسوس ہمیں دنیا کی طرف واپس لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ونکون من المؤمنین بہذه الآیات، اور ان آیات پر ایمان لائیں گے۔ جب عذاب کو دیکھیں گے، اگر آپ اس حالت سے لو کا جواب مذکور نہیں، اگر آپ ان کی اس حالت کو دیکھتے تو لرأیت امرا فظیعا، تو ایک ہولناک قسم کی حالت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لرأیت امرا فظیعا۔ یہ یا حرف تنبیہ ہوگا، اس کی کوئی ترکیب نہیں ہوگی چونکہ لے کا حرف پر آ گیا ہے۔ بعض لوگ یہ ہے کہ یا قومی نکالتے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا حرف تنبیہ اور اللہ مبارک کرے یہ کوئی عمل نہیں کرے گا، اور لے کا فعل ناقص نازبی اللہ مبارک کرے کہ اس کے لیے اس میں نردو یہ خبر بنے گا، ولا نکذب بآیاتنا تمنی کی بات یہاں پر وَأَلَّا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، یہاں پر ان مقرر ہے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، یہ مصدر ہے متسید اور متوہم، وہمی مصدر کی تعمیل میں کر کے اس کا عطف کریں گے۔ یا لیت لنا فلیکن منک الرد، یا لیت لنا اے ہمارے لیے افسوس، فلیکن منک الرد آپ سے واپسی ہو جائے، ولیکن منا عدم التکذیب وکوننا مؤمنین، یا لیت لنا اے افسوس، فلیکن منک الرد اے اللہ آپ سے واپسی ہو جائے، الى الدنیا دنیا کی طرف، وعدم التکذیب منا ہم سے تکذیب نہیں ہوگی انشاءاللہ، وکوننا من المؤمنین اور یہ بات ہوگی کہ ہم مومن ہوں گے۔ یہ اس طرح مصدر کی تعبیر میں کر کے اس کو یہ حضرات کہتے ہیں قرآن کی کئی مقامات میں ہوگا۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین آپ کے سامنے بول رہا ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فاتبرأ منا فنتبرأ منهم، کاش کہ لو أن لنا كرة إلى الدنیا واپس دنیا کی طرف جائیں، فاتبرأ منها اور ہم فاتبرأ منا منهم فاتبرأ منهم ان سے ہم بیزاری اختیار کریں گے، جس طریقے پر انہوں نے ہم سے بیزاری اختیار کی۔ آج ادھر ہمارے پیر بنے ہوئے تھے لیکن آج ہمیں بے سہارا ہم نے چھوڑ دیا، یہاں اس طرح ہوا۔ فقالوا یا لیتنا نرد، تو کہیں گے اگر آپ دیکھیں جس وقت ایک جہنم کی آگ کے سامنے ان کو ٹھہرایا جائے گا، فقالوا اور یہ کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش کی دنیا کی طرف ہمیں واپس لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا تکذیب نہیں کریں گے، ونکون من المؤمنین۔ اب اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے سامنے ما وہ منافقت کان یخفونہ من قبل، جس کو اس سے پہلے چھپایا کرتے ہیں، اب وہ منافقت ظاہر ہو جائے گی، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے سامنے ما وہ کفر اور وہ منافقت کان یخفونہ من قبل حال الساعۃ، قیامت سے پہلے جو منافقت چھپاتے تھے وہ اب ظاہر ہوگا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی لچک ہے یا نہیں، اگر ہمیں دنیا کی طرف لوٹایا جائے تو ہم دوبارہ جا کر کے نیک بنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ ولو ردوا، اگر ان کو لوٹایا جائے الى الدنیا دنیا کی طرف، اگر ان کو لوٹایا جائے دنیا کی طرف، لو ردوا بفرض المحال، اگر ان کو لوٹایا جائے دنیا کی طرف، لعادوا یہ واپس لوٹیں گے، الى یہ نام کو الہ کے معنی میں لے لو، یہ لوٹیں گے علامہ اس کفر اور اس منافقت کی طرف کہ نبوء ہو جس سے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ بفرض المحال، حالانکہ دیکھیے نا آپ کو بھی ترس آتا ہے، آپ کو زیادہ اریاض باللہ خدا سے بڑے رحم دلے میں آپ بتا تبلیغی کو بہت ترس آتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ لو اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، کافر کو یہاں 20 سال مل گئے، 50 سال مل گئے، 60 سال مل گئے، اب ہزاروں کروڑوں سال وہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، تو آپ بھی کہیں گے عجیب بات ہے، کفر اس کے 50 سال کا ہے، کفر اس کا 100 سال کا ہے، اور اللہ اس کو کروڑوں اور اربوں سال
ابد الآباد جو ہے جہنم میں کیوں رکھا؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے۔ اس کی وجہ یہ کافر کا عقیدہ کفر وہ ابدی ہے، لہذا اس کی سزا بھی ابدی ہوگی۔ یہی کافر بغیر جس کو 100 سال مل گئے، اگر اس کو کروڑوں سال زندگی مل جائے تب بھی اس کا عقیدہ ہے کہ کفر سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، کفر کو چھوڑے گا۔ خلاصہ یہ کتاب یہ جو اس کو سزا دی جا رہی ہے یہ دائمی عقیدہ دائمہ کی عقیدہ کفر جو کہ دائمی ہے اس کے پیش نظر اس آیت میں اس کا جواب پورے قرآن سمجھے میں کہ خیال کر رہے ہیں آپ کا اشارہ کو نہیں۔ دوسری بات سب یہ موجودہ فتنے ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ آج کل فتنے کی چلے مگر 50-60 سال اس نے کچھ 70 سال اربوں خربوں اور کروڑوں سال اس کو جہنم میں ڈالا، یہ کون سی انصاف ہے؟ یہ نہ انصاف ہے، اچھی بات ہے سمجھے نہیں۔ یہ الو کے پٹے ہونے ساتھ ان کو انصاف اور عدل اور ظلم کی تعریف خدا کی قسم معلوم نہیں۔ یہ دانشور بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے تعریف کرتے ہیں۔ بھائی ظلم وہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں کوئی تصرف کرے۔ آسمان زمین یہ سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر اللہ اس کو کسی کو ٹکڑے کر آپ کی بکری ہے آپ کباب بنا کر کے کھائیں، اس کو ذبح کریں، اس کو بیچ دیں، آپ کو آج تک کسی نے بھی ظالم نہیں کہا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جانوروں کے ذبح کرنے کو جو کہ آپ کے مملوک ہے آج تک کسی نے اس کو ضرور نہیں کہا۔ تو ہمارے تصرف فکر کی کہ فشان اس کو آپ ظلم کیوں گے؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ معذرت سمجھے کیا سزا کا وقت اتنا ہونا چاہیے جتنا جرم کا ہوتا ہے؟ یہ 70 سال کے مجرم رہے، اب آپ کہتے ہیں 70 سال جہنم میں رہے، یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی کو کسی نے خراب کیا اور اس نے تو 5 منٹ میں مار دیا، آپ اس کو 50 سال امریکہ کی جیل میں کیوں رکھتے ہیں؟ اس نے تو چپ چپ کیا ہے، 5 منٹ میں کیا ہے۔ قاتل نے قتل کیا 1 منٹ کے اندر قتل کیا، آپ اس کو 50 سال ٹھیک ہے آپ بغیر اس کو قتل نہیں کریں گے لیکن 5 سال 10 سال بجے 1 سال بجے میں رکھتے جب اس نے چپ 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 آپ کے دنیا میں کسی طرح۔ تیسرا مسئلہ یہ یہی آدمی اللہ فرض کر لو اگر اس کو دنیا کی طرف لوٹایا جائے، چونکہ اس کا عقیدہ دائمی کفر کا عقیدہ دائمی ہے تو اس لیے ہم سزا بھی دائمی دیتے ہیں، اس کا عقیدہ دائمی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک کو دنیا کی طرف واپس لوٹایا جائے لاہو یہ واپس لوٹنے کے علاوہ اس کفر کی طرف لوگوں جس سے ان کو منع کیا جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ یہ جھوٹے اپنے اس قول کے کب سے قول یا لیتنا نرد کاش کے ہمیں واپس کیا جائے وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ہم تکذیب نہیں کریں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ ہمیں واپس کیا جائے وَلَا نُكَذِّبَ ہم تکذیب نہیں کریں گے۔ وقالوا ان کی کا یہ تھا ان ہی ہے لا حیات الدنیا یہ مشرکی کا عقیدہ ہے، نہیں ہے یہ دنیا، نہیں ہے یہ زندگی مگر اللہ حیات الدنیا، نہیں ہے کچھ بھی مگر یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ مبتدا بنے گا اور علامت نہیں کرے گا اللہ نے حیات الدنیا میں خصوص کر کے یہ اس کی خبر کریں گے، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی یہ زندگی ہے اور کوئی نہیں، کوئی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، یہ کافر اس لیے قائل تھی۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَقَالُوا مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ہمیں اٹھایا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے بلو ترى ایھا المخاطب اے مخاطب اگر آپ دیکھیں اذ وقفوا علی ربہم جب اللہ کے سامنے کو ٹھہرایا جائے گا اور ان کو کھڑا کر دیا جائے گا قال اللہ فرمائیں گے قال الیس ھذا کیا یہ بعثت بالحق ٹھیک نہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ بعثت نہیں، دیکھو ابھی ہم نے آپ کو زندہ کیا نہیں کیا؟ قال اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن الیس ھذا کیا نہیں ہے یہ باس، یہ باسط حقاً یہ بالحق یہ برحق نہیں،
کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا اٹھائیں، قالوا کہیں گے ہوا حق، بلا ہوا حق، اس لیے کہ بلا منفی کو مثبت بناتا، علیہ السلام کیا یہ بے شک برحق نہیں ہے؟ قالوا بلا ہوا حق، یہ بالکل حق ہے، منفی کو مثبت کر دے گا، بالکل وہ حق ہے، وربنا ہمیں اپنے رب کی قسم ہے، بالکل بات حق ہے، جملہ مترجم ہوگا، وربنا جار مجرور اقسم کے ساتھ متعلق ہوگا، نقسم کے ساتھ، قال اللہ فرمائیں گے اذا قال الامر كذلك، جب صورت یہ پر حق ہے، فقال اللہ سبحانہ وتعالی ان کفرتم فی الدنیا، جب آپ نے دنیا میں کفر کیا، فذوقوا العذاب، اب یہ چکھتے رہو، بما کنتم تکفرون فی الدنیا، اس کی سزا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، یہ ما مصدری ہے، ما مصدری ہے، اور جو قال ان کفرتم، جب آپ نے کفر کیا دنیا کے اندر، فذوقوا العذاب، وعذاب کو چکھو، بکفرکم فی الدنیا، ما مصدری ہوگی، ما مصدری ہوگی، بما کنتم تکفرون۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اور آخرت کو جو لوگ جھٹلا دیں وہ ان کا خسارہ ہے مولانا، وہ مشرکین مکہ ہے، اور یہود بھی، وہ بھی آخرت کو مانتے تو ہے لیکن ان کا ماننا نہ ماننا ہے، یہود کا ماننا نہ ماننے کی طرح ہے مولانا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارہ اٹھائے، نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ، خسارہ میں الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو آخرت کے دن اور اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرتے ہیں، حتی اذا جاءت الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت کے اوپر آ جاتی بغتۃ اچانک، تو قالوا یا حسرتنا، پھر کہتے ہیں کہ یا حسرتنا، اے افسوس ہلاکت ہمارے لیے، علی ما فرطنا فیہا، جو اس قیامت کے بارے میں ہم نے کوتاہیاں کی، اے اللہ افسوس ہے ہمارے لیے، افسوس اور حسرت ہے، علی تفریطنا ما مصدری، علی تفریطنا فیہا، قیامت کے بارے میں ہم نے جو کوتاہیاں کی، وہم یحملون اوزارهم، قالوا یہ بات اس وقت کہیں گے، یحملون اوزارهم، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، علی ظہورہم، اپنے پیٹھ پر، علی ساء ما، بہت برا ہے، ما یزرون، وہ گناہ جس کا بوجھ یہ اٹھائیں گے، گناہوں کا بوجھ اٹھا کر دلائیں گے، حتی اذا جاءت الساعۃ بغتۃ، جہاں تو جو کہ ایک وقت چاہتا ہے تو ہم آ گیا، احساس و فائل ہو گیا، اس لیے بغتۃ اس کو کہیں گے مجیء بغتۃ، یہ مصدر ہوتا ہے، مجیء بغتۃ مفعول مطلق، اچانک آنا قیامت ہے، یہاں تک کہ قیامت کے پاس آئے گی، قالوا کہیں گے یا حسرتنا، یا قیامت کا قدو کیا ہوگا، اور حسرتنا یہ مضاف الیہ کر کے مفعول بھی بنے گی، اور علی ما فرطنا یہ متعلق ہے حسرتنا کے ساتھ، سمجھیے میں قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا، افسوس ہے علی تفریطنا فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، یہ مصدری ہوگا مولانا، وہم یحملون اوزارهم، قالوا اس وقت کہیں گے جب یہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، علی ظہورہم، اپنے پیٹھ پر، علی ساء ما یزرون، اب آپ کی مرضی ہے، ساء کے اندر ہوا فعل، ہوا ضمیر ممیز مانو، ما موصوف اور یزرون ہو، یہ پورے جملہ اس کے لیے صفت، اور ما موصوف تمیز بنے گا، سمجھ لیا کہ یہ تمیز بنے تو اس کو اور مخصوص بضم محذوف نکالیں گے، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بے شک کا انکار لوگ کیوں کرتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کی وجہ سے، حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ومن حیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب، مگر ایک کھیل ہے، ولہو اور غفلت ہے اور مشغولی ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، ایک کھیل ہے، ولہو اور مشغلہ ہے اور غفلت ہے، وللدار الآخرۃ خیر، اور آخرت والا گھر بہتر ہے للذین یتقون، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، سمجھے، تقوی اور غیر تقوی سب کے لیے آخرت، لیکن یہ کہ تقوی والے فائدہ اٹھائیں گے اور غیر تقوی والے جہنم میں جائیں گے، اتغفلون، کب تک تم غفلت سے کام لو گے، فلا تاکلون، اور عقل نہیں رکھو گے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی مولانا، قد نعلم، ہمیں معلوم ہے، قد تکلیم کے لیے آتا ہے، مضارع پر جب فاعل اللہ ہوتا ہے تو تحقیق کے لیے آتا ہے، ویسے قد مضارع پر تکلیم کے لیے آتا ہے، لیکن فاعل اللہ ہے تو پھر یہاں پکا ٹھکا پھر تحقیق کے لیے، قد نعلم، ہمیں معلوم ہے، انه لا، یہ ضمیر شان، انه لا يحزنك الذي يقولون،
آپ کو بھی ارشاد کر دے گی الذی ان کے وہ پاسا یقولون وہ جو کہتے آپ کے بارے میں، اور یہ یقولون قول ہے مقولہ موضوع ہے مولانا انک لمجنون، تو مجنون ہے اور پاگل ہے۔ یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آدمی اس میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جميعا۔ اب اگر ان العزت للہ جميعا کو آپ قولهم کو کا مقولہ بنا دو تو کیا مزہ ہے؟ بے ایمان بن جاؤ گے اور کیا ہوگا؟ ولا يحزنك قولهم، ان کی یہ بات کون سی بات؟ ان العزت للہ جميعا، ساری عزت اور غلبہ اللہ کا ہے، یہ بات آپ کو پریشان نہ کرے۔ تو کیا مسلمان سے رسول پاک سے پریشان ہوتا تھا؟ عزت اللہ کی سمجھتا ہے؟ اس لیے علماء کرام اندھے بننے کی کوشش نہ کریں۔ رسول پاک اس پر پریشان تھا کہ ساری عزت اللہ کے پاس کیوں ہے؟ لا يحزنك قولهم، ان کی یہ بات اس لیے قولوں پر آپ دیکھیں گے وقف ہے، اللہ ان حضرات کو جزا خیر دے، تاکہ ان العزت کو قول کا مقولہ نہ بنایا جائے، اس لیے تو وقف کیا ہے، اس لیے قولوں کا اپنا مقولہ ہے لا يحزنك قولهم انك لمجنون انك ساحر انك کاذب، یہ وہ مقولہ، اور ان العزت للہ جميعا یہ تعلیل ہے مولانا، سمجھتا ہے؟ یہ تسلی ہے۔ اسی طرح یاسین میں آپ نے غور کیا نہیں کیا؟ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم جو ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو بھی جانتے ہیں، کھلے چھپے سب کو ہم جانتے ہیں، یہ بات آپ کو پریشان نہ کرے۔ تو اگر یہ پریشان تھا اس سے، اللہ ظاہر کو کیوں جانتا ہے، اللہ باطن کو کیوں جانتا ہے، نبی سے پریشان تھا۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے غور کیا کرو۔ قد نعلم یقیناً ہمیں معلوم انه شان یہ لا يحزنك الذي يقولون فيك، آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ بکواس آپ کو پریشان کر دیتا ہے، وہ کون سا انت مجنون، سمجھے؟ تو حقیقت یہ ہے آپ پریشان نہ ہو، فإنهم لا يكذبونك، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ اللہ کی تکذیب کرتے، اس کی وجہ یہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ فإنهم لا يكذبونك ولكنهم يكذبون الله، خود بتایا ولكن الظالمين يجحدون بآيات الله، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول کا معنی نمائندگی اور قاصد بھی ہوتا ہے، یہ بھی حضرت پاک کی تسلی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بخدا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہوگی، وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، یہ ماں مصدر ہے، فَصَبَرُوا انبیاء نے صبر کیے، عَلَىٰ تَکذِیبِهِمْ، اور ان کی تکذیب پر، وَإِیذَائِهِمْ، اور ان کی ایذا۔ کیا مزہ ہوتا ہے مولانا تنقید کا، خدا کی قسم ہو، اپنا مزہ ہی ہوتا ہے، ماں مصدر ہے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، ان کی تکذیب پر اور ان کی ایذا پر، حتیٰ اتاہم، یہ حتیٰ ان اتاہم، یہ جانور جو متعلق ہوگا اس کے صبر کے ساتھ، صبر انبیاء نے یہاں تک کیا، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد اللہ کے پاس آ، ان کے پاس آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہ جملہ اللہ کا بنا کریے کہ کیا ہے، ترجمے میں مترجم بنا یا اسی پر کیا ہے، حتیٰ اتاہم نصرنا، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ کلمات اللہ سے اللہ کے وعدے، اللہ کی نصرت کے وعدے، میں نے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ کلمات اللہ سے مراد ہے۔ اور آج کی بار میں انشاءاللہ آج ہی آپ کے سامنے ہے، خیال کر لینا مولانا، اس لیے خیال کر، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے فتنے یہاں، ایک شیخ الحدیث ہے کسی مدرسے میں شیخ الحدیث، یہ ظالم پرویز جامع رحمانی اب کسی اور مدرسے میں سمجھ شریفیہ کی منکر حدیث،
ایمان بنور الحق فاضل مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کر حضرت فرماتے ہیں یہ بندہ جا کر آگے فطرہ بنے گا. جامع رحمانی کے استاد حدیث ہے یہ حدیث کا مذاق پڑھا کر اور اس میں سے یہ بھی سمجھ شریف ہے کہ نہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام سمجھ شریف ہے کہ نہیں اور فطرت کو بدلتا نہیں ہے ولا مبدل لکلماتی فطرت بدلتا نہیں ہے تو پھر فابوا یحودانی او ینصرانی او یمجسانی والدین اس کے کیسے یہودی اور نصرانی اس کو بنا دیں. آپ کو اس کا سمجھ میں کیسے ظالم نے فطرت کیا چیز ہے اور اللہ کا اور کلمات اللہ کیا چیز ہے اس بات کو اتنا بھی معلوم اس کو اس کے ساتھ یہودی اور دروازے سمجھ. اس لیے میں نے آپ کو بتایا حتی عطا نصرنا انہوں نے یہاں تک صبر کی حتی عطا نصرنا ہماری مدد آ گئی اور کیا ہے بلا مبدل لکلمات اللہ. حال یہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرے اللہ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور کلمات اللہ سے اللہ کے وعدے مراد اور اللہ کا وعدہ کیا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی انشاءاللہ انبیاء کی مدد کریں گے. سبب کے چھوڑا تو کفر کفر کفر. تو اس لیے ہماری مدد آئے گی. وَلَقَدْ جَاءَكَ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ بخدا آپ کے پاس انبیاء کی خبریں آ گئی ہیں سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے تو ان سے تسلی لے لو. سمجھ میں آ گئی. سیلاب جب آتا ہے جھاگ آتے ہیں اوپر خوب جھاگ ہوتا ہے سیلاب کی لیکن وہ جھاگ جھاگ سے خشک ہو جاتا ہے لیکن یہ نیچے جو صاف پانی ہے وہ باقی رہتا ہے. حق اور توحید باقی رہے گا انشاءاللہ. باقی ہے کہ یہ جھاگ اور یہ باتیں جا کر ختم ہوتی ہیں. اس کی حیثیت یہی ہوتی. جمہور کی یہاں یہ ہے وَلَقَدْ جَاءَ زمین اس کا نام کا بڑا کریے کہ کیا ہے جا فعل ہے وہ ضمیر اس کا فاعل ہے کا مفعول بھی اور جا کا وہ ضمیر مفعول حال ہے اور من نبأ المرسلین حال کونی کائن من نبأ المرسلین یہ حال بنے گا. جمہور کیا سیبوی کیا بھی کلام مثبت کے اندر من زائد نہیں آتا لیکن حضرت اخفش رحمۃ اللہ علیہ امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ من زائد ہے اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا وَلَقَدْ جَاءَكَ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ من زائد ہے. زائدہ کو جب گرا دو معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ جائے تو سمجھ لینا عمران خان کی حکومت صحیح ہے. حرف زائد کی پہچان یہ اس کو گرا دو معنی میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے. وَلَقَدْ جَاءَكَ بخدا انبیاء کی خبر آپ کے پاس آتی ہے. مجھے حضرت ہی کا مذہب اچھا ہے لیکن نبیوں کا قانون ہوئی ہے کلام مثبت کے اندر بھی زائد نہیں آتا ہے. آیا مسلسل مولانا لاڈ آپ اتنے پریشان ہیں کہ یہ کیوں روح ازاری کرتے ہیں یہ کیوں مسلمان نہیں ہوتے. آپ اپنے حالات بہت دلوں کا مالک آپ نہیں ہے. آپ تو صرف اراد و طریق ہمارا رہنما ہے ہمارے نمائندہ ہے. آپ ہمارے پیغام لوگوں تک پہنچائیں آپ سے کوئی نہ سکتے. باقی اگر آپ ان کے ایمان پر اتنے حریص ہیں تو پھر یہ کر دو آپ کی سرنگ لگا دو. یہ لوگ تو چونکہ درگاہ میں ایک پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ کو ایمان لانا لینے کے لیے نہیں چھوڑتا تو اور پیچھے کھڑے سرنگ لگا اور سرنگ لگا کر کے ایمان پیچھے وہاں سے ایمان سرنگ پکڑ کر کے کو دے دو یا ایمان آسمانوں پر ہے اور وہاں آسمانوں سے ایمان پکڑ کر کے سینوں کے اندر ڈال دو. سمجھے کہ اگر آپ کے اختیار میں ہو تو سرنگ لگا دو اور آپ کے اختیار کے اندر ہو تو آسمانوں کی طرف چڑھو. یہ کر سکتے ہو تو کر لو اور جب یہ نہیں کر سکتے ہو تو آپ پریشان نہ ہو جاؤ. صرف جو آپ کی ذمہ داری آپ تبلیغ کرو آگے ان کی سینوں میں ایمان ڈالنا نہ ڈالنا ہو میرا خیال. اب مسئلہ سمجھ آ گیا. وہی کان قبول علیہ اعراض اور اگر یہ دشوار گزر رہا ہے آپ ان کی روگردانی
فإن استطعت اگر تیرا بس چلے ان تبتغي الفضل في الارض کہ آپ زمین کے اندر کچھ سرنگ تلاش کرو طلب کرو سرنگ اور سلم فی السماء یا آسمان کے اندر کوئی سیڑھی لے لو اور بتا دیا ہوں کہ آیت کوئی معجزہ لاؤ کہ اس معجزے کی وجہ سے یہ لوگ عاجز ہو جائیں اور ایمان ہے اگر یہ کر سکتے تو ففعل جزا محذوف ہے کر لو لیکن آپ نہیں کر سکتے ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہے لجمع اگر خدا ان سب کو ہدایت اور ایمان پر جمع کر سکتا لیکن یہ ایمان قہری ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ قہری ایمان نہ ہو جبری ایمان نہ ہو بلکہ اختیار سے ایمان کو اختیار کرے سمجھے اپنے اختیار سے اگر اللہ چاہے تو قہرن اور جبرن کی ہدایت پر جمع کر سکتا ہے اذا کان اللہ کذالک جب صورتحال آپ کو پتہ بھی سب کچھ اللہ کے اختیار میں اس لیے آپ کا مسئلہ اور آپ کا جو لاڈ ہے وہ نوح والا لاڈ نہیں آپ کا لاڈ سخت ہے اس لیے نوح کو میں نے کہا انی اعظم ان تکون من الجاہلین اور آپ کو کہہ رہا لا تکونن من الجاہلین جس کو سمجھ آ گیا نوح علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے اہل کو بچائیے تو ایک بیٹا جب کنان حضرت کو اپنا اہل سمجھ رہا تھا اور ان کی اجتہاد کی گنجائش تھی یا اللہ آپ نے وعدہ کیا کہ آپ کے اہل کو ختم نہیں کروں گا تو ان ابنی من اہل میرا بیٹا تو میرا اہل ہے اس کو کیوں فرمایا انی اعجب ان تکون من الجاہلین انی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں من اللہ تکون من الجاہلین آپ جاہلوں میں سے نہ بنے لیکن اتنے تاکید کی وہاں تو کچھ گنجائش موجود تھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتایا گیا کہ ایمان اور اللہ کا بلا کر کفر کا مسئلہ ہے 100% اللہ کے اختیار میں پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصرار فرما رہے ہیں اس لیے فرمایا فلا تکونن من الجاہلین کس کو سمجھا ہے فلا تکونن من الجاہلین اس سے آپ اندازہ لگائیں آپ کو معلوم ہے لیکن آپ کتنے حریص ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علی ایمانکم تمہارے ایمان پر محمد کی طرح حریص سمجھ رہی ہوتے بعض لوگوں کی مزاج میرے نبی کی رحمت للعالمین اور میرا رب خود بھی غصہ اس کا مغلوب ہے رحمت اس کے لائق بولو میرے رب کا خود بھی اللہ کی رحمت غالب ہے اور غصہ اس کا مغلوب ہے سندھی میں غصہ مغلوب ہے اور رحمت غالب ہے مہاجر میں غصہ مغلوب ہے رحمت غالب ہے اور پٹھان میں اور بلوچ میں غصہ غالب ہے رحمت مغلوب یہ مزاج اللہ نے قرآن میں مزاج سب کی کہا وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها تھپڑ کا بدلہ تھپڑ گالی کا بدلہ گالی پٹھان اور بلوچ کی فمن عفا واصلح جو معاف کرے اور ٹھیک کرے اجرہ علی اللہ اس کو عزیمت ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے پٹھان بلوچوں کے لیے مزاج کا دیکھو کتنا لحاظ ہے سمجھ رہے ہیں مزاج ظاہر ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ شیر کے سامنے اللہ کا بڑا کر کیا ہے شیر کے سامنے اگر آپ کیا ہے اس کے سامنے اگر آپ کیا گھاس رکھیں گے وہ کھائے گا اور بکری کے سامنے گوشت رکھیں گے وہ کھائے گا اس لیے اس کا مزاج گوشت کھانے کا اور اس کا مزاج گھاس کھانے کا ہر ایک کے مزاج یہ بات مولانا یہ ترکیب ذرا مشکل ہے کھانا کوئی سن چاہیے کبر کو فائل چاہیے بولو کھانا کوئی سن چاہیے کبر کو فائل چاہیے اس لیے یہ کر دو کھانے کی زمین وہ اس کا حصہ ہے اور قبر آنے کا اراد فائل ہے قبر کا اب یہ اپنے فائل سے متعلق ذکر کر کے خبر بنے گا حضرت مولانا کانا صاحب اور ایک صورت یہ ہے کہ اراد یہ کانا کیسے وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضٌ كَبُرَ عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضُهُمْ اعراض کانا کا اس میں قبر علیکم قبر کے اندر وہ ضمیر ہوگا جو کہ اعراض کی طرف راجع ہوگا یہ پورا جملہ کانا کی خبر بنے گا کچھ بار بڑھ گیا ایک کوئی سن چاہیے ایک کو فائل چاہیے
وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ شرط ہو گیا جزا ہے. وَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر تیرا بس چلے أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا كَائِنًا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر کوئی صورت نکال دے. یہ ایک ہو گیا تب تک معروف نہ رہے. اور سلما فی السماء، اور تب تک یہ سلما فی السماء، اور یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لے لے. یہ جو تقریر نفقہ پر یہ مفہوم بھی ہو گیا تب تک یہ چلی. ٹھیک ہے، بتا کہ اور بھی آیا ہے اور ان کے پاس کوئی معجزہ آپ نے کر دیا جائے اس کا تو کیا تب تک یہ جماعت پر کر کے اور پورے کی استطاعت کے لیے ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے، یہ شرط ہو گیا پورا کا پورا. اور جزا معذوف ہے فعل، اور شرط کو جزا کر کے پھر یہ جزا بن کے انکار کا پورا رہ جاتی ہے. خیال کر میرا بنی اسرائیل، علماء بنی اسرائیل کہتے ہیں ترکیب پڑھنا تو کوئی منظور نہیں پڑھتا، یا صرف ترجمہ ہوگا. سمجھتے ہیں یہاں کیا ہوگا؟ صرف ترجمہ. وہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کا معنی ہے. یہ لاڈ ہے، سمجھے آپ کے لیے پارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیار نہیں سمجھا رہے ہیں. اگر کر سکتے ہو آسمان سے کوئی معجزہ لا کر کے ان کو دکھاؤ، جیسے کہ آئے اس میں کہنی معجزہ لا کر کے دکھاؤ تاکہ وہ مومن ہو جائے، مومن بن جائے، تم خوش ہو جاؤ. کیا ہے؟ ان نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر چاہے تو ایسا معجزہ کہنے کے کام ہے، یہ نہیں ہے پہاڑ کو جو اٹھائے اور مانا خود معجزہ ایمان تو لائے سمجھنا مگر سمجھے نہیں ہے. اگر آپ سورج لگا دو کوئی معجزہ لا کر کے دکھاؤ، یا آسمان میں چڑھ جاؤ کوئی اس قسم کا معجزہ جس کے سامنے یہ جھک جائے، ایمان لائے کیا خوش ہو جاؤ. کر سکتے تو کرو، لیکن یہ تیرے بس میں نہیں ہے. تو ان کا ایمان لانا تیرے بس میں نہیں ہے، اس لیے ہم پہ چھوڑ دو، آپ اپنا کام کر دو، میں اللہ اپنا کام کروں. آپ تبلیغ کریں گے، سمجھے؟ وما علی الرسول الا البلاغ، نبی کی ذمہ داری تبلیغ ہے، آپ تبلیغ کریں. عليه الصلاة والسلام خیال کرنے نہیں مشکل ہے. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضُهُمْ اور اگر کہ اعراض کبر علیکہ آپ کو دشوار گزر رہا ہے، استطاعت اگر تیرا بس چلے ان تبتغی نفقا فی الارض، زمین کے اندر کوئی سورت تلاش کرو، اور سلم فی السماء، یا آسمان میں کوئی یہ سیڑھی تلاش کرو آسمان کی طرف. فتأتی کی آیت، آسمان سے کوئی معجزہ لے کر کے آ جاؤ. اگر ایسے کر سکتے تو توبہ کر لو. ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے لجمع علی الہدی، علی ایمان کو سب کو جمع کر دے. لیکن وہ ایمان وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہوگا ایمان قہری ہوگا، ایمان جبری ہوگا. اور یہ دنیا دار التکلیف ہے، دار الاختیار ہے، اس میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا. فلا تکونن من الجاہلین، جب آپ جاہلوں والا نہ بن جاؤ. یہ پیار اور لاڈ ہے، میرا رب کہتا ہے. مولانا میں نے آپ کو بتایا دیکھو کسی کی داڑھی کو پکڑ لینا بہت سخت، لیکن جو لاڈلے ہوتے وہ پکڑتے جیسے بچے پکڑتے. یہ لاڈلے اس لیے میرے نبی نے اور میرے رب نے پیارے سے اس قسم کی کہیں سخت بات بھی کی ہے. اور نبی نے بھی ایسی بات کی ہے جو میرے لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وہ لاڈ میں ہوتا ہے، جیسے بیٹا میری داڑھی پکڑے گا لیکن آپ کے لیے جائز نہیں. بیٹا میرا قریب ہے، اس کو بند اللہ فرماتے ہیں. آپ کو حضرت عزیز فرماتے ہیں پہلے میری رائے یہ تھی کہ اولیاء اللہ بعض باتیں جذب میں آ کر کے وجد میں آ کر وہ بعض باتیں اس قسم کی کہہ دیتے ہیں عام نصوص کے خلاف ہوتے ہیں. انبیاء کے بارے میں نہیں تھا، لیکن اب مجھے ایسی دلیل مل گئی کہ کبھی نبی بھی لاڈ میں آ کر ایسی بات کرتا ہے جو عام نصوص کے خلاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اب دلیل مجھے مل گئی ہے کہ نبی بھی اس کا قرب ہے، لاڈلا ہے اللہ کا، قربان جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نبی بھی ایسی بات کر دیتا ہے تو عام نص کے خلاف ہوتی ہے. وجہ ہے اللہ حقیقت کو جانتا ہے. جیسے دیکھو فرمایا اللہ ان کو لکھا دے حسابت فلن تعبد فی الارض بعد وبدا. یہ اللہ اگر یہ میرے 313 کو ہم ہلاک کریں گے تو آپ کی عبادت ہوگی بھی نہیں اس کے بعد کبھی بھی زمین میں. حالانکہ اس کے خلاف ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تمہارے بدلے میں دوسرے لوگ لائیں گے جو تم سے بھی اچھے ہوں گے، وہ اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ کی عبادت کیوں ممکن ہو جائے؟ اللہ کے لیے تو کوئی کمی نہیں.
لیکن فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈ میں اپنے خالق کے سامنے بات لاڈ میں اس قسم کی بات کر سکے. یہاں میں نے عرض کیا اپنے پیارے کو اللہ نے سخت انداز میں فلا تکونن من الجاہلین کہا. یہ یعنی عاشق و معشوق و رمز کرامن کاتبین رحم خبر ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کفار جن کے ساتھ آپ کتنے یہ زور آزمائی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں. یہ سنتے تو ہے لیکن سماع قبول ان کے اندر نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے مردے نہیں سنتے تو یہ اسی طرح نہیں سنتے. انما یستجیب الذین یسمعون بے شک قبول کر لیتے ہیں آپ کی بات کو قبول کریں گے وہ لوگ الذین یسمعون جو سنتے ہوں. یسمعون سے مراد سماع قبول ہی ہوتا ہے. سمجھے؟ انما یستجیب الذین یسمعون بے شک آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ یسمعون سماع قبول سماع قبول کی لو. جیسے ابو بکر عمر عثمان علی سوال صحابہ کی سماع قبولیت ہے تو انہوں نے قبول کر لیا. باقی امن کفار فقل موتا باقی یہ مشرکین اور کافر یہ مردوں کی طرح ہے. امن موتا اور مردہ سنتا نہیں ہے. مردہ سنتا نہیں ہے. مردہ سنتا ہے لیکن سماع قبول مردہ کے اندر بھی نہیں ہے. اسی طریقے اور کافر کے اندر سماع بھی نہیں ہے. مولانا جانب مشبہ دیکھیے جانب مشبہ کی کافر تو سنتے ہیں. آپ اس کو کہیں کتے کا بچہ دیکھیے گا آپ اس کو کہیں الو کا پٹا سنتا تو ہے لیکن دین اور توحید کی بات کو سماع قبول اس میں نہیں. اسی طرح مردے کو تشبیہ دی ہے اللہ مردوں کے ساتھ کو تشبیہ دی. سمجھے؟ کافر میں تو ظاہر ہے کافر مشبہ ہے. کافر مشبہ ہے اس کے اندر سماع تو ہے لیکن سماع قبول نہیں. تو اسی طرح مردہ جو مشبہ بھی ہے اس میں بھی سماع کا انکار نہیں ہوگا سماع قبول کا انکار ہوگا. کچھ بھی سمجھ نہیں آئے. کافر تو مشبہ ہے مشرکین مشبہ ہے. مشبہ کی بولتے ہیں سمجھے اور مشبہ طے شدہ ہے. کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ کس چیز میں؟ سماع قبول میں. جیسے سماع قبول مردوں میں نہیں ہے اس طریقے بھی نہیں. باقی آپ کہیں گے نہیں نفس سماع میں نہیں ہے. نفس تو مقصمہ تو مشبہ میں تو موجود ہے. کافر سنتا تو ہے لیکن سماع قبول نہیں. اس لیے اس سے مردے کی سماع کی نفی کی بھی اللہ تعالیٰ کا اس سے استدلال کا اس نہیں ہو. کچھ بڑا پڑ گیا. باقی مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں اما الموتان فقبل البعث فلا يسمعون. باقی مردے بعثت سے پہلے نہیں سنتے. مفسرین مطلق اس کو لیکن قانون میں نہیں خیال کی. انما یستجیب الذین یسمعون بے شک اللہ اپنا بنا کرے جو لوگ قبول کریں گے آپ کی بات کو جو سماع قبول رکھتے ہیں. والموتى باقی مردے یبعثهم اللہ اللہ کو اٹھائے گا. مبتدا یہ اس کو کی خبر ہے. ثم الیہ یرجعون پھر اللہ کی طرف کو یہ لوٹایا جائے گا. چونکہ مشرکین کہتے ہیں بس دہشت نہیں ہوگی فرماتے ہیں دہشت نہیں ہوگی اور اللہ کے پاس جائیں گے. ثم الیہ یرجعون پھر اللہ کے پاس جائیں گے حساب و کتاب کے لیے. اب اس میں مولانا سماع ہوتا بولو سماع ہوتا مولانا آپ سے اللہ کے لیے اس مسئلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا. آپ میری زندگی میں اس کا جواب لے کر کے آ جائیں. میرے مرنے سے پہلے تاکہ مجھے افسوس نہ ہو جائے. سمجھیے میرے مرنے سے پہلے اگر آپ مجھے اس کا جواب دیں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی. 1000 کی آپ اجازت ہے. سمجھیے میری اور آپ گھومے پھرے. پہلی بات تو یہ مسئلہ کو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نے کمال کر دیا. اگر جو اللہ کمال اگر کوئی شیخ الحدیث نہیں تھے خطیب تھا لیکن مسئلے کو اس نے بہت اچھے حل کیا. فرماتے ہیں ایک گروپ وہ ہے کہ جن کا ہر مردہ ہر بات کو ہر جگہ پہ ہمیشہ ہر ایک سے سنتے ہیں. یہ میرے نبی ایک گروپ وہ ہے جن کا ہر مردہ ہر بات کو ہر چیز سے ہر ایک سے ہمیشہ سنتے ہیں. ہر مردہ ہر بات کو ہر جگہ پہ ہمیشہ سے سنتے ہیں ہر بندے سے. یہ میرے لیے. دوسرا وہ ہے ان کا کوئی مردہ کسی بات کو کسی سے کسی چیز پہ کبھی بھی نہیں سنتا غیر متکلم.
ان کا کوئی مردہ کسی بات کو کسی سے کسی جگہ پہ کبھی بھی نہیں سنتا، غیر مقلدین۔ تیسرا، بعض مردے بعض باتیں بعض جائیں بعض لوگوں سے کبھی سنتے کبھی نہیں سنتے، یہ دیوبندی۔ اللہ کی قسم کمال کر دیا سمجھ لیے۔ بعض مردے بعض باتیں بعض لوگوں سے بعض اوقات سنتے ہیں، ہمیشہ نہیں سنتے، کبھی سنتے کبھی نہیں سنتے۔ اس لیے بخاری میں کہا آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو خطاب کر کے فرمایا، بتاؤ اللہ نے ہم سے جو نصرت کا وعدہ کیا ہم نے تو اس کو ٹھیک پایا، اور تمہارے لیے مغلوبیت اور شکست اور جہنم کا وعدہ کیا، بولو ٹھیک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ پیارے آپ ایسے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن کوئی اللہ کو منع کرے جن کا ہو ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ماں تم بھی اسماء لما اقول منو، جو میں محمد سے کہہ رہا ہوں آپ ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا آپ سنتے وہ نہیں سنتے۔ اس لیے اس قضیے کو اسی طریقے پر کہ بعض مردے بعض اوقات بعض لوگوں سے بسا اوقات سن لے نہ سنے، مجبور کو لیے نہیں، بالکل مسئلہ ختم ہوگا۔ تین گروپ ہو گئے، ایک گروپ میں ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر ٹائم پہ سنتا ہے، وہ میرے لیے۔ دوسرا گروپ یہ ہے کہ ان کا کوئی مردہ کسی بات کو کسی ٹائم پہ کسی سے کبھی بھی نہیں سنتا، غیر مقلدین۔ تیسرا، بعض مردے بعض باتیں بعض لوگوں سے بسا اوقات سنتے ہیں اور کبھی نہیں سنتے، یہ عطاء سے بخاری ہے، یہ دیوبندی ہے، بہت اچھی عطاء ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے وَالضَّابِطُ عَدَمُ السِّمَاعِ، اور ضابطہ یہ ہے عدم سماع، لیکن المستصنیات فی هذا الباب کثیرۃ، لیکن مستصنیات اس باب میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ چاہے کہ جس کو سنائے تو سنائے۔ یہ ہو گیا غبی لوگوں کے لیے میں نے مسئلے کی تعبیر کر دی، غبی لوگوں کے لیے۔ اب ذکی حضرات کو توجہ ہو جائے، اب ذکی حضرات اس کا جواب مجھے لے کر کے دے دیں، مردہ سنتا ہے ماتحت الاسباب سنتا ہے یا مفوق الاسباب سنتا ہے؟ یہ ماتحت الاسباب ہے یا مفوق الاسباب؟ دیکھیے میرے کان ہے، اسباب ہے، اس کا دائرہ کیا ہے؟ ادھر سے آپ مجھے گالی دیں گے، ادھر سے دیں گے، ادھر سے دیں گے، ادھر سے دیں گے، میں سنوں گا۔ اگر چھت پہ ہوں گے اس چھت کے اوپر باقی گالی آپ مجھے دیں گے، میرے اسباب وہاں تک نہیں پہنچتے، کر دو۔ یہ مٹی کے نیچے جو اتنا دفن ہے، مٹی کے نیچے یہ ماتحت الاسباب ہے، جو کلیت ہوگی ماتحت الاسباب، انہی کانوں سے سنتا ہے۔ اور اس طرح جیسے یہاں ہے تو ماشاءاللہ مرنے کے بعد یہاں تو پردے میں نہیں سنتا، دیوار کے پیچھے والے کو نہیں سنتا، لیکن وہاں سنتا ہے۔ تو پہلے فریقین اس بات کو طے کر لے، یہ جو سماع الموتى الموتى يسأل المیت یسمع یا المیت لا یسمع، یہ ماتحت الاسباب ہے یا مفوق الاسباب، خوب خیال کر لینا۔ لیکن میری زندگی میں آپ اس کو متعین نہیں۔ اور جب آپ نے کسی چیز کو متعین کر لیا تو پھر اس کے بعد میرا جواب بھی سن لینا۔ آپ کو مسئلہ سمجھا؟ دوسری بات یہ کہ کیا سماع یہ موت کے مقتضیات میں سے؟ المیت یسمع، میت مشتق کا صیغہ ہے، ماخذ اشتقاق موت ہے۔ اب آپ مشتق پر حکم لگا رہے ہیں تو پھر ہوگا یہ ماخذ اشتقاق کی علت بنے گا۔ اب آپ کہیں گے سماع المیت کیا ہے؟ اللہ کا معلوم بالموت، السماع معلوم بالموت، اس کی علت موت ہے۔ موت کو
سما کی علت نہیں ہے، وہ مقتضی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کو منع کرے سما کا مقتضی نہیں ہے بلکہ وہ نافی السما ہے۔ المیت یدعو بدی کرتا ہے، المیت یاکل، المیت یشرب، المیت یزہر، المیت ینام، المیت یسمع، المیت کیا ہے یسب، المیت یحرر دوڑتا ہے، یسرع یفر۔ جیسے یہ ساری چیزیں مقتضیات موت میں سے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے پر کیا ہے سما بھی مقتضیات میں سے نہیں ہے، موت کے مقتضیات میں سے نہیں ہے۔ مقتضی کا ثبوت مقتضا کے ثبوت کو مستلزم ہوتا ہے، یا علت اور معلوم یہ چیز تو ہے نہیں، کچھ فرق پڑ گیا۔ اس لیے بات وہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ رہتی ہے، بات حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ رہتی ہے، اور اس کو فریق کبھی متعین کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کتابیں تو بڑی بڑی لکھتے ہیں، کتابیں تو بڑی بڑی لکھیں گے لیکن اس کو متعین کریں گے نہیں۔ تیسری بات ایک سمجھ لیتے ہیں، وہی ہے ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی سے انت طالق انشاءاللہ، طلاق کو معلق کر دی مشیت کے ساتھ، آپ بتائیں کس کے یہاں طلاق پڑے گی؟ کسی کا بھی نہیں پڑے گی۔ اور جو مسئلہ معلق بے مشیت ہو اس میں ایجاب کلی کا دعویٰ درست نہیں، میری بات کی طرح سمجھ لینا، کفر کا فتویٰ نہیں لگانا۔ جو مسئلہ معلق بے مشیت ہو، سمجھے انت طالق انشاءاللہ طلاق نہیں، اللہ چاہے آپ لوگ مرد بیٹھے ہوئے نا، اللہ چاہے تو آپ کو لڑکیاں بنائے، اللہ چاہے تو اپنے پیٹ سے بچہ نکلے، اللہ چاہے تو اللہ کو آپ حاملہ ہو جائے، سمجھتے؟ ایک اللہ کا چاہنا ہے لیکن اللہ کی چاہت ہے نہیں، اس کو دلیل قطعی سے ہم ثابت کریں گے، ان اللہ یسمع من یشاء، خدا نے اس کو چاہا، لیکن چونکہ اس کا وقوع ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوایا ہے، اس لیے اس کو اللہ کی جامع جزئی کے درجے میں آپ رکھیں، اس کو معین، اس کو موجب کلیہ، کل میت یسمع کل وقت، یسمع کل وقت من کل دائما، یہ ٹھیک نہیں۔ بادشاہ صاحب میں مسئلے کی وجہ بات ہوگی، بس اتنی سی بات آپ کے لیے کافی ہے، سمجھ لیں گے، اتنی سی بات آپ کے لیے کافی ہے، یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ ہمارے قبری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر یہ صحابہ قائل ہیں، سمجھ لیں گے، یہ قائل ہے نا ہمارا کے سوال۔ باقی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب وہ نفی سے بات ہے، لیکن جو منکرین سما ہے وہ ناراض نہ ہو۔ سما کی تعبیر کرتی ہے ادراک سے، علم سے۔ اللہ ابن عمر پر رحم کرے، کہتا ہے میں یہ سنتا ہے نہیں، فرماتے کہ نجارہ جانتا ہے۔ سما کی تعبیر ہم عائشہ نے کی ہے علم سے، ادراک سے۔ اب جو لوگ سما ہوتا کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سما کی انکار کر دیا حضرت عائشہ نے اور اس کی تعبیر کی علم سے۔ میری گزارش یہ ہے خیال کر لیں، سمجھ لیتے۔ عائشہ سما کا مقبول آپ کے انکار کرتی ہے اور علم کا اس بات، علم نے اور سما میں انہوں نے منافعت کون سی ہے کہ آپ ایک کو لا رہے دوسرے کی چھٹی کرا رہے۔ کیا یسمع اور یعلم جمع نہیں ہو سکتے؟ آپ پہلے یسمع ہوتے پھر یعلم ہوتے، میرے سبق کو سنتے ہیں پھر اس کا علم آپ کے پاس آتا ہے۔ یسمع اور یعلم کے اندر دونوں میں منافعت کون سی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر کی بڑی مصیبت آپ کو بتاؤں، بڑی مصیبت وہی ہے یہ گلاس یدرکو، گلاس یعلم، الکاس یعلم منظور، گلاس اپنے منظور کو جانتا ہے، اس کے لیے علم اور ادراک کا اس بات ٹھیک نہیں ہے گلاس کے لیے،
علم اور ادراک کا اس بات ٹھیک نہیں ہے، علم اور ادراک اس میں نہیں ہے۔ جہاں علم آئے گا ادراک آئے گی، وہاں یا روح ہوگی یا تعلق روح کبھی ہوگی جس کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ بغیر علم، بغیر روح کے علم اور ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میت جانتا ہے، میت ادراک کرتا ہے، تو پھر تعلق روح آپ کو ماننا پڑے گا، جبکہ تیرا مذہب تعلق روح کا ہے نہیں۔ اس لیے آپ کا گھر تباہ ہو گیا۔ سمجھتے ہیں؟ اس لیے تعلق روح کی میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5 درجات ہیں، سب تعلق روح بالبدن اذا كان جنینا، ماں کے پیٹ میں تعلق روح بالبدن اذا كان یقظان، جب یہ داخل ہے اس کے بدن میں داخل ہے، جب بیدار ہے اور یہاں خون گر رہا ہے۔ تعلق روح بالبدن اذا كان جنینا، تعلق روح بالبدن اذا كان یقظان، اور تعلق روح بالبدن اذا كان نائما، تعلق روح بالبدن اذا كان نائما، تعلق الروح بالبدن اذا كان مقبورا ومدفونا، اور تعلق الروح بالبدن اذا كان مبعوثا، واذا النفوس زوجت اذ الارواح زوجت بالابدان۔ فهذا یہ تعلقات خمسہ کا تو کوئی آپ شرح الواقع میں دیکھیں، شرح القاسم میں دیکھیں، اور اس میں شرح ابن الحبر عز جو عقیدۃ الطحاوی کی شرح اس میں دیکھیں، جس کا کسی نے انکار نہیں کیا سوائے ان کے، سوائے ان کے مشاہدے میں۔ سمجھتے ہیں؟ پھر کسر و عزم المیت کا کسر ہی حیّن، موتا کی صحیح روایت اس میں کسی نے کلام نہیں کیا، کسی نے کلام نہیں کیا اس میں۔ کسر و عزم المیت کا کسر ہی حیّن، میت کی ہڈی کو توڑنا، یہ اس طرح جیسے زندگی میں کس چیز میں تشبیہ ہے؟ ان المیت یتعزع ویتألم کما یتألم الحی، جیسے حی کو تکلیف ہوتی میت کو اسی طرح۔ اب مان لو میت کے جسم کے اندر روح داخل ہے، تب اس کے ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں، گردے نکالنے کی اجازت نہیں، اور اگر روح نہیں ہے تو تعلق روح تو ضرور ہے، تبھی تو ہڈی کاٹنے کی اجازت نہیں۔ تو بتا اس کا مدار کیا ہے؟ کسر و عزم المیت کا کسر حی، تو یہ تعلقات کو مانتا نہیں تو پھر بتانا کیا ہوگا؟ سمجھ میں خیال کر لینا بات بہت یہ کہ آپ کو میں نے بتا دی، اس میں غور کرو گے آپ کو خلاصہ یہ نکلا شاہ صاحب کا مذہب جو میں نے آپ کو بتایا اس نے تعبیر بڑی اچھی کی، اس کو کلیت کا درجہ نہ دے پڑا، ہر میت ہر بات کو موجب کلیت، ہر میت ہر بات کو ہر بندے سے ہمیشہ جس جگہ بھی چاہے وہ سنتا ہے، اس طریقہ اور نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق ہے، خدا جہاں چاہے سنائے، جہاں چاہے سنائے، اس کو موجب کلیہ آپ اگر بنائیں گے تو پھر ایک سال میں جو جیسے بھی ٹوٹ جائے گا۔ تعبیر شاہ صاحب اللہ نے دیے دے، باقی میں اس دنیا سے مر جاؤں گا لیکن اللہ کا بڑا کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ میت کی تعلق روح بالبدن کا انکار کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی اجماعی مسئلہ ہے، اس کو آپ نے نظر انداز کیوں کیا؟ اس کے لیے کوئی دلیل تو ہوگی نا۔ یہ جو تعلق آپ خمسہ میں نے بتایا، میت کو جو تکلیف ہوتی ہے جو اس سے تعلق تو ہے، اور پھر علم اور ادراک، اور کون ہے آپ کے کہ مردہ نہیں سنتا، اما عائشہ فرماتی جانتا ہے مردہ، تو جانتا ہے تو علم اور سما میں منافات بھی نہیں ہے، اور پھر علم کیسے رکھتا ہے جبکہ جماعت ہے، تعلق روح بھی نہیں ہے، داخل روح فی البدن بھی نہیں ہے، وہ علم کس طرح رکھتا ہے؟ علم کہاں سے آتا ہے؟ علم اور ادراک کے لیے روح ضروری ہے یا تعلق اور روح ضروری ہے؟ کاش کہ آپ کو میری فریاد سمجھ جائے، سمجھ میں آئی؟ اس لیے اکابرین کی تفصیل نہ کریں۔ البتہ ایک بات آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی بات بالکل صحیح ہے۔ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ ہم سد الذرائع کے طور پر یہ کہیں گے کہ بھائی مردہ نہیں سنتا تو لوگ قبروں پر جائیں گے نہیں، فریاد بھی نہیں کریں گے، مرادیں اور حاجتیں ان سے نہیں مانگیں گے، اور اگر کہیں گے کہ سنتے ہیں تو پھر جا کر کے مرادیں اور حاجتیں، تو یہ شرک کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے ہم کہیں۔ اس لیے ہمارے متفقین نے فتح عدالت میں دونوں فتویٰ موجود ہیں،
مردے سنتے ہیں یہ بھی، مردے نہیں سنتے یہ بھی۔ یہ مفتی تھا، مفتی دیکھو اگر بندہ پکا مومن ہے جا کر کے اردو سے مردہ نہیں مراد نہیں مانے گا، فرمایا کہ مردے سنتے، اور اگر جا کے بدعت کی قسم کا ہے تو نہیں سنتے۔ ایک دن رمضان میں ایک بندہ آ گیا، کچھ دیر پہلے آ گیا، حضرت آدمی غسل لے سکتا بیوی کا؟ فرمایا کہ لے لے، روزے کے دور لے لے۔ وہ بوڑھا تھا غریب، بالکل ایکسپائر ہو چکا تھا، بوڑھا کیا کرے گا، ایکسپائر ہو گیا۔ اب میں بہت سارے تھے، بس وہ چوری چپتی کو کیا کچھ نہیں۔ دوسرا جوان آ گیا، حضرت آدمی روزے کے دوران غسل لے سکتا؟ فرمایا نہیں لے سکتا۔ اس لیے کہ جوانی در حقیقت مورد الزام ہوتی ہے، نظر کتنی بھی اچھی ہو مگر بدنام۔ جوانی تو جوانی میں پھر کیا ہے، جوانی اور نوجوانی آپ بھی عاشق نہیں، عاشق کو چاروں پر وہ کہتے ہیں عدم سما والی روایتیں اور فتویٰ تحریف شدہ، اور جو عدم سما کے دائرے وہ کہتے ہیں کہ سما والی روایتیں وہ تحریف، دونوں ایک دوسرے کی۔ اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے کتابوں میں دونوں گروپ تحریف خوب کرتے ہیں۔ ایک اللہ ہے، اس کے پاس اس کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چلیے مولانا الموت يا رسول الله سمير يرجعون وقالوا لولا نزل آية من ربه لولا نزل بحرف تنزيل کیوں آپ پر یہ آپ پر نازل ہوئی کوئی معجزہ اللہ کی جانب سے، معجزہ فرمائشی معجزہ تو مختارہ ہے تم لوگ ہماری فرمائشی معجزہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، اللہ تعالیٰ اتارنے کوئی معجزہ تو فرمائشی سے کیا کرے، ولکن اکثر لا یعلمون، لیکن لوگ معجزہ کی تعریف کو نہیں جانتے، ولکن اکثر لا یعلمون وجہ تاخیرها، معجزہ کی تاخیر اور آیت سے مراد معجزہ کی تاخیر کی وجہ نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم ہے میرا رب فرمائشی معجزہ اس لیے مؤخر کرتا ہے، اگر فرمائشی معجزہ دکھایا تمہاری مرضی کے مطابق پھر تم نے نہیں مانا تو تمہاری ہلاکت آئے گا۔ ولیکن اکثر لا یعلمون وجہ تاخیرها، لیکن لوگ اس کی تاخیر کو نہیں جانتے۔ سمجھ رہی ہے؟ اس کے بعد یہ بھی دلیل ہے مولانا اللہ تعالیٰ کی دلیل عقلی وحدانیت، وما من دابۃ کائنات فی الارض، زمین پر چلنے والا کوئی، یہ فی آخر کے معنی میں وما من دابۃ فی الارض، زمین پر چلنے والا کوئی دابہ نہیں، ولا طائر کوئی پرندہ یطیر بجناحیہ جو اڑ رہا ہو اپنے بازوؤں سے، اپنے پروں سے اڑ رہا کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، الا امم امثالکم، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کس چیز ہے، وہ بھی اپنے خالق کے محتاج ہے جس طریقہ وہ تم محتاج۔ یہ سارے کے سارے وہ اپنے احتیاج کے خالق کو سمجھتے ہیں، الا امم امثالکم فی الاحتیاج الی اللہ، اللہ کی طرف محتاج ہونے میں، فی الاحتیاج الی اللہ، اللہ کی طرف محتاج ہونے میں۔ سمجھنا مولانا ما فرطنا فی الکتاب، لوح محفوظ کے اندر من شیء، کسی چیز کی ہم نے کوئی کمی نہیں کرنی ہے، ما فرطنا کوئی کمی نہیں کی ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کی، ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اللہ کے پاس کو جمع کر دیا جائے گا۔ مولانا ما من دابۃ من زائد دابۃ کائنۃ فی الارض، اور بابا اور طائر منصوب یطیر بجناحیہ کی صفت بنے گا، یہ بنے گا مبتدا الا استثناء کے کر کے امم صارف صفت کے اندر یہ خبر بنے گی۔ ما فرطنا فی الکتاب، معنی ہے کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، من شیء من زائد کلام منفی کے مفعول بھی پر، ما فرطنا فی اللوح المحفوظ شیئا ثم الی ربہم یحشرون، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اللہ کے پاس ان سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، یہ مبتدا بن گیا، جو ہمارے آیات کی تکذیب کرتے ہیں، صم، وہ بہرے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو وہ کبھی بھی سنتے نہیں ہیں، لا یسمعون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتے نہیں سوائے کفر نہیں، وہ حکم، اور یہ کہ وہ حکم کے، یہ دوسری خبر ہے، حکم کے کبھی توحید کو زبان پر نہیں لائیں گے، کائنون فی الظلمات، شرک اور بدعت کی تاریکیوں کے اندر پڑے، یہ تیسری خبر ہے الذین کذبوا بآیاتنا کے لیے۔
الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات تاریکی کے اندر پڑے ہوئے من یشاء اللہ یضللہ خدا چاہے جس کی ضلالت پہنچائے اس کو ظاہر ہی رکھ لیتا گمراہ رکھ لیتا ومن یشاء ہدایتہ جس کے اللہ ہدایت پہنچاتا یجعلہ علی صراط مستقیم صراط مستقیم اس کو صراط مستقیم پر اس کو فائز کرتا ہے صراط مستقیم پر اس کو چلاتا ہے قل ارائیتکم من یہ بھی مولانا دلیل عقلی اعتراف کی آپ سے عرض کیا کہ سورہ انعام کے اندر یہی چیزیں توحید کی طرح قل ارائیتکم یاد رکھو رویت پر حمزہ استفہام نبھا جائے اور رویت العین بھی مراد نہیں ہوتا اور رویت القلب بھی مراد نہیں ہوتا بلکہ اخبرونی کی معنی میں یا اخبر کی معنی میں ہوتا بس بات ختم دیکھو رہا یرا رویت اس کے اوپر آگے حمزہ ارائیتکم اب یہ حمزہ آ گیا حمزہ استفہام آ گیا تو میں نے عرض کیا یہ رویت القلب بھی نہیں ہے رویت البصر بھی نہیں ہے اب یہ اخبر کے معنی میں ہوگا اخبرونی ویسے آپ ترکیب کریں گے حمزہ استفہام رافع اور تنزمیر اس کا فاعل سمجھ رہی ہے اور قم یہ کوئی مفعول بھی نہیں ہے لا محل له من الاعراب سمجھ رہی ہے کہ اس طرح ترکیب کریں گے لیکن اخبرونی کے معنی آپ فرما دیں کہ اخبرونی لوگوں مجھے بتا دیں تک مدار اللہ اگر اللہ کا عذاب آپ پر آ جائے وقت مصاب یا یہ دن قیامت آ جائے تو بتاؤ غیر اللہ تدون کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلا دو گے غیر اللہ مفروضی تدون کا اتدون غیر اللہ کیا غیر اللہ بلاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو تو بلاؤ غیر اللہ کو ان کو تم صادقون فتو غیر اللہ لیکن آپ کو پتہ ہے بل لا تدعون غیر اللہ غیر اللہ کو پکارے گی لا تدعون غیر اللہ بل تدعون الا اللہ بل تدعون اللہ یہ ایسے مراد اللہ ہے بل تدعون اللہ اللہ کو بتائیں گے مولانا مشرکی کو بھی پتہ تھا چھوٹے کام ہمارے خود کرتے باقی بڑے کاموں میں غیر اختیاری طور پر وہ بھی اللہ کو پکارتے اس لیے اچھی چیز کی پہچان یہ غیر اختیاری طور پر وہ زبان پہ آ جائے اچھی چیز کی پہچان یہ ہے نادان استقیمے اور غیر اختیاری طور پر وہ زبان پہ آ جائے اما جی کو آپ گالیاں دیتے اما جی سے ناراض جنگل میں کسی نے پکڑا آپ کو پچھاڑ دیا اور تلوار آپ کے گلے پہ رکھ دی آپ کہتے ہیں میری ماں بڑے تو ماں سے بول رہا تھا بھائی میری بھاتی تھی سمجھ لیجیے سورہ یونس میں فرمایا یسیرکم فی البر والبحر خشکی میں سمندر میں سفر کرتے ہیں حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم اور تیری طیبت اچھی ہوائیں آتی ہیں کشتیاں لے کر کے جا رہی وفارغوا بہا خوش ہو جاتے ہیں جاء الموج من كل مكان اچانک اللہ تعالیٰ کرے کہ موجیں آ جاتی ہیں وظنوا انه محيط بهم یقین ہو گیا کہ اب گھر گئے دریا کے موجوں کے اندر تو دعوا اللہ مخلصین له الدین اب اللہ کو آیا مسئلہ چلے گا بل ایاہ تدعون بلکہ آپ اللہ ہی کو پکارتے ہیں فیکشفہ کو ہٹا دیتا ہے ماں اس قیامت کو ہٹا دیتا ہے اس مصیبت کو تدعون ہے اس کی طرف اپنے اللہ کو بولا ہے انشاءاللہ اللہ چاہتا ہے وتنسونا اس موقع پر مصیبت میں آپ بھول جاتے ماں خود بے عقل اللہ کا حوالہ کرے بے عقل بتوں کو تشرکون ہو باللہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے اس وقت بت بھول جاتے ہیں اب بتاتے ہیں اللہ آپ کا حوالہ کرے اپنے سے پہلے مشرکی کی حالت کو دیکھو زیادہ گڑبڑ نہ کرو کہاں سے کیا ہوگا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے ہم نے بہت سے امتوں کی طرف رسول بھیج دیے فَكَذَّبُوهُمْ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کر دی فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ تکذیب کرنے والوں کو ہم نے سختی کے ساتھ مبتلا کر دیا وَالضَّرَّاءِ تکلیفوں میں مبتلا کر دیا لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللَّهِ تاکہ وہ اللہ کی طرف یعنی گریہ و زاری کرے اور اللہ کی طرف یہ کہ آ جائے پلٹ پڑے فلولا تزرعوا پھر یہ ظالم کیوں تزرعوا عاجزی نہیں کرتے اللہ کے سامنے اس جاؤ باسنا جب ہمارا عذاب پر آتا ہے ترکیب میں نے آپ کو بتایا فلولا تزرعوا یہ کیوں عاجزی نہیں کرتے اور تزرع نہیں کرتے اللہ کے سامنے اس جاؤ باسنا جب ہمارا عذاب پر آتا ہے یہ کیوں نہیں کرتے بلکہ
فرماتے اصل مسئلہ یہ دوبارہ قصد قلوبوں ان کا دل سخت ہو گیا وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون وزین لهم الشیطان معمولاتهم اگر وہ مشغول ان کی معمولات یہ خود عامل ہے اور ان کی معمولات کو شیطان نے بہت خوبصورت بنا دیا اور اگر وہ مسئلہ ہے تو پھر ہوگا وزین لهم الشیطان اعمالهم ان کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا دیا شیطان تو آپ کو اگر ایک بوڑھی بھی ہے نا اور وہ بوڑھی اللہ کا بڑا کرے اس نے برقع ڈالا ہوا ہے کالا کا برقع ہے آپ کہیں گے کیا چیز ہوگی جی ارے اس کو دیکھ لو پیچھے لگو جا کر کے مارکیٹ میں اس نے اللہ کا برقع ہٹا دیا اور یہ وہاں سے ٹماٹر خرید ہوئے یہ تو بوڑھی ہے شیطان ایسا خبیث ہے سمجھے اس طریقے کا حکمت ہے آیا مجھے سمجھ بدل جائے لوگ الشیطان آمار یہ بند کرو میں آپ کو بتا رہا فلما نسو ما ذکروا به جب یہ بلا دیتے نسو بلا دیتے ما ان حالات کو ذکروا بھی جن کے ساتھ اللہ کو بلا کرے نصیحت کی گئی جیسے کہ مارسا اور ضرار میں مبتلا کرتے تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے پتہ نہ آنے کا باپ سے تکلیفوں میں مبتلا کرتے اس کو بھی بھول جاتے تو پتہ نہ آنے کا باپ کو رشے اب ہر چیز کے دروازے کھول دیتے صحت میں اور اس کے پھر تنگی کے بعد پھر فراوان خوب دما کر کے کھاؤ اطاعت اقرار بما ہوتو جان تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں بما خود نعمتوں پر صحت پر تندرستی پر اور پیسے پر خود جو ان کو دیا گیا آخر نام احسن بردن اچانک وہ پکڑ لیتے فیدہ مبلسون بس اچانک یہ کہ وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں مبلسون مایوس ہوتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں فخذ دابر القوم الذين ظلموا اب اللہ کا عذاب میں تباہ ہوا فخذ دابر القوم الذين ظلموا ولو جنہوں نے شرک کیا اس قوم کے جڑ کو اور ان کی بنیاد کو کاٹا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین شکر احسان شکر و تعریف ہے اللہ کے لیے کہ ہم شکر کے معنی کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین جو پڑھتے ہیں یا وجعلنا مسلمین اللہ کا بڑا کرے وہ شکر ہے یہ بھی شکر ہے الحمدللہ رب العالمین قل ارائیتم یہ بھی اللہ کا بڑا کرے دلیل عقلی ہے قل ارائیتم اللہ کے توحید پر قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری گویائی کو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی کو اللہ تعالیٰ تمہاری قوت شنوائی کو اور تمہاری ایک بینائی کو اللہ اگر لے جائے ختم کر دے وختم علی قلوبکم اور تمہاری قوت سمجھ کو دل پر کفر اور لگا کر کے ختم کر دے من الہ غیر اللہ یاتیکم بہذہ النور بكل واحد منا کون ہے اللہ کے علاوہ یاتیکم بسمعکم یاتیکم ببصرکم یاتیکم بقلبکم بقلوبکم سمجھ میں نہیں ہے من الہ غیر اللہ من مبتدا بنے گا الہ موصوف غیر اللہ اس کی بھی صفت یاتیکم یہ بھی صفت بنے گا یہ خبر بنے گی یہ مفعول بن جائیں گے اللہ کا بڑا کے ارائیتم کے لیے ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ تعالیٰ سلب کر لے تمہاری قوت سامعہ کو قوت باصرہ کو وختم علی قلوبکم اور قوت فہم کو دل پر مہر لگا دے من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں ان چیزوں میں سے ایک ہی کو لے کر انظر میرے پیارے دیکھو مصرف الآیات کیفا کس حال میں ہم یہ کہ الآیات التي تدل على وحدانیتنا جو آیت ہماری وحدانیت پر ان کو کس طرح کھیل کھیل کر کے بیان کر پھر افسوس کی بات ہے سننے استفادے سنہم یصدقون یعرضون عنہا پھر بھی یہ لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں بتا دو کامل بھی ہم کو بتایا اخبرونی مجھے بتا دو ان اتاکم عذاب اللہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے بغتتاً اتیان بغتتاً مفعول مطلق او اتیان جہرتاً یہ کہ اچانک یا کھل کر کے آ جائے تو لا یہولکو کوئی بھی حالات نہیں ہوا الا القوم الظالمون استفہامی کاری حال یہولکو لا یہولکو وما جرم ملت ابراہیم میں کانوں میں آپ کو بتا چکا ہوں لا یہولکو حالات کوئی بھی حالات نہیں ہوا الا القوم المشرکون مگر ظالم اور مشرک سمجھے میں کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین یہ اللہ کا بڑا کریے یہ بھی ایک دلیل اعترافی فرماتے وما نرسل المرسلین
نبیوں کو ہم نہیں بھیجتے مگر طرح علیہ اللہ مبشرین خوشخبری سناتے ایمان والوں کو منذرین فمن آمن بهم جو نبی پر ایمان لائے واصلح حالہ کو کیا اور شرکی حالت کو درست کر دے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون سارے کام ہو چکے لا خوف علیہم من کی طرف اللہ تبارک کرے فلا خوف علیہم ان پر یہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی والذین کذبوا بآیاتنا جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں یہ مبتلا ہو گیا یمسهم العذاب عذاب کو چھو دے گا بما كانوا یفسقون ان کی فسق کی وجہ سے ما مصدر ہے اے فسق اس کے بعد فرما رہے ہیں میں نے تو کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں کیا کہ جو نبوت کے منافی ہو اور الوہیت کے مطابق ہو تو آپ میرے ساتھ لڑ کے بولے میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا نبوت کا اور نبوت یہ اللہ تعالیٰ کرے یہ الوہیت اس کے نبوت جو ہے نا میں نے الوہیت کا دعویٰ تو نہیں کیا نبوت کا اور ان چیزوں کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نبوت کے منافی نہیں اب چلو اللہ آپ کو رکھیں کی خزائن اللہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں خیال کر لینا لا اقول لكم اني خزائن الله میرے پاس اللہ کی خزانے ان کی خبر مقدم ثابت کروں کائنات خزائن اللہ مطلب مخر لا اقول کے لیے مقبول بنے گے پھر یہ مقبول بنے گے اس کے لیے کل کے لیے ولا اعلم الغیب ولا اقول آپ حضرات اور کریں لا اقول لكم اني خزائن الله اس پر لا اقول ولا اقول لكم اني ملك اس پر لا اقول ولا اعلم الغیب کوئی لا اقول نہیں آپ کو سمجھنا اس کی وجہ یہ ہے خزائن اللہ کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا اور فرشتے ہونے کی دعویٰ کسی نے نہیں کی البتہ غیب کی دعویٰ نجومی کرتے تھے سمجھ رہی ہیں اس لیے اس پر اقول نہیں لایا مبارکہ کے ساتھ بتا دیا میں نجومیوں کی طرح نہیں ہوں میں گہوں کی غیب جانتا ہوں اللہ کے مطلب کچھ پڑھا نہیں پڑھا اس لیے اس کی مبارکہ لا اقول لكم اني خزائن الله میں سری کہتا میرے پاس خزانہ ولا اقول لكم اني ملك یعنی کہتا کہ میں فرشتہ ہوں ولا اعلم الغیب اور میں غیب بھی نہیں جانتا الا اتبعوا میں پیروی نہیں کرتا مگر الا ما اس وحی کی یوں ہے جو میرے طرف وحی ہوتی ہے یہ اتبعوا کے لیے اللہ کو مفعول بھی کرے گا اور حال استغفر اما نبینا جیسے کہ مشرک وہ نبینا روحانی طور پر جیسے کہ آپ والمسیح اور نبینا جیسے کہ محمد موحد آما سے مشرک مراد ہے اور وسیع سے موحد مراد ہے اتغفلون کیا یہ تجہلون تم جہالت سے کام ہوگی فلا تتفکرون اور فکر نہیں کرو گی وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم یہ بھی دلیل ہے وانذر بالقران اور قرآن کے ذریعے سے آپ ڈرا دیں ان الذين يخافون جن کو یہ ڈر ہے اس بات کا ان يحشروا الى ربهم کہ ان کو جمع کیا جائے گا اللہ کے سامنے جو ڈر رکھتے ہیں ان کا حشر ہوگا اللہ کے سامنے ليس لهم ولي ولا شفيع كائنين لهم ليس ولي ولا شفيع کوئی ان کا حامی نہیں ہوگا اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا كائنين لهم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من دونی کو حال مقدم بنا دو ولي ولا شفيع اور لهم خبر مقدم ہے ليس فيه لا ان کو قرآن کے ذریعے سے ڈرا دو لا لهم يتقون الشرك شاید یہ کہ وہ شرک سے اللہ تبارک کرے کہ وہ بچے جو ڈرتے ہیں لہذا اب جو غریب صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو کبھی الگ کر لینا اور دوسرے لوگوں کے لیے سرداروں کے لیے الگ مجلس جما دینا یہ ٹھیک نہیں ہے لہذا پیاس سے جن کو پیاس ہے وہ سارے برابر سلام آپ کے پاس آ جائیں ورنہ آپ کو رب سمیانی ہے ورنہ تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی آپ نہ دھتکارو ان لوگوں کو الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی جو اپنے پروردگار کو پکارتے اس کی عبادت کرتے صبح شام اور اس الذین سے بدل بنے گا یجدون کی زمین سے یریدون وجهه جو اللہ کی رضا مندی کو چاہتے ان کو نہ دھتکارو ان کو اپنے مجلس سے دور نہ رکھو سیدوں کے لیے سرداروں کے لیے الگ مجلس نہ جماؤ ما عليك شيء من حسابهم ما عليك شيء من حسابهم وما من حسابك عليك من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ما عليك ليس عليك أثر ليس شيء من شيء ليس شيء من حسابهم ان کے حساب کی ذمہ داری علیک تجھ پر نہیں ہے ان کے اعمال کی حساب ما عليك ليس شيء
من حساب اعمال، ان کے اعمال کا حساب نہیں ہے ثابت علیہ آپ پر، وہ ان غریبوں کے اعمال کا حساب آپ پر نہیں ہے. ولیس شیء من حساب اعمال ثابت علیہ، اور تیرے اعمال کا حساب ان پر نہیں ہے. ہر ایک اپنے عمل کو خود اپنی قبر میں پائے گا. خوب غور کر لینا. لیس شیء مانا فی لیس شیء من حساب اعمالهم، یہاں مقدمہ شیء سے مل رہا ہے. لیس شیء من حساب اعمالهم، ان کے عمل کا کوئی حساب ثابت علیہ آپ پر نہیں ہے، ان کے عمل کا حساب آپ پر نہیں ہے. وما من حسابک شیء، وما من شیء من حساب اعمالک، تیرے عمل کا حساب علیہم ان پر نہیں ہے. فتطردهم، کہ آپ کو کوئی فتطردهم، کہ آپ کو دھتکاریں گے تو فتکون من الظالمین، تو آپ ظالمین میں سے ہوں گے. ظالم ہوں گے بطرد البصیر للعامی، آپ بصیر کو ٹھکرا دیں گے للعامی اعمیٰ کے لیے. مشرکین اور سردار وہ اعمیٰ ہے، یہ بصرا اور بصیر ہے. بصیروں کو الگ نہ کر دو، ان کے لیے اعمیٰ اور ان کے لیے اندھوں کے لیے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، جہاں جاؤ جو لوگ آپ سے دین سیکھنا چاہیں، میں نالائق ہوں، میری کوتاہیاں آپ حضرات کی معاف، میرے لیے دعا کریں. بہت گناہگار قسم کا آدمی ہوں. یہی روتا ہے جو آپ سے علم حاصل کرنا چاہ رہے اور جو آخرت کے پیاسے ہیں اور اپنے آخرت کو بنانا چاہ رہے، اللہ کے مرضی میں چلنا چاہ رہے، آپ کو نہ دھتکاریں اپنے مجلس سے. سمجھے صبح شام اللہ کی یاد میں لگے ہوئی ہے. یہ تو وہی ہوتا ہے جو اب سوال اللہ کہ آپ نے کبھی یہ سردار الگ ہو جائے، وہ مردار اگر وہ ایمان لائیں گے ان کی مجلس سے غریبوں کے ساتھ بولے بچایا جائے تاکہ وہ ہدایت میں آگے ان کے چمچے تو خود بخود آ جائیں. تو فرمایا کہ جن میں اللہ کا بنا کرے کیا ہے، جن کے اندر طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے، ان کی رضا کرنے کی آپ کوشش نہ کر دیں. اور جو لوگ پیاسے آپ کے علم کے، ان کے پیچھے آپ لگیں. ارے سمجھ آئیں گے آپ سے بھی میری گزارش نہیں ہوگی. مولانا بہت نالائق ہے، بہت نالائق، سمجھے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھے، طلبا کے جوتے سیدھا کرو، طلبا کا احترام کرو. جرم کی نوعیت ہوتی ہے، اگر جرم سخت ہو، سمجھے. ہم لوگ پورنا زندہ، ہم ذلیل کمزور لوگ تھے، کھڑے ہو کر کے ہم لوگ پیشاب کرتے تھے. وقت اعظم اللہ بالاسلام، یہ حضرت عمر کا جملہ ہے. اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی، ہم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ جو شمار ہیں، شمار بلوچ لوگ شمار بکری چرانے والے کا بیٹا، سمجھ میں آئی. لیکن سوچ بھی نہیں سکتا تھا اللہ نے آپ کی جوتیوں کی وجہ سے اتنی عزت دی، نہ آپ سوچ سکتے نہ میں سوچ سکتا. سمجھے. تو بولو کون قرآن کی خدمت کرے گا؟ بولو کون طلبا کی جوتا سیدھا کرے گا؟ سمجھے. میرا رب آپ کو اتنا خیال کر لینا، تکلیفیں آتی رہتی کوئی سر، سمجھے میں بھی تکلیف آتی رہتی، کچھ برداشت کر لینا. میرے کچھ واقعات ہیں جو میں بیان کرتا ہوں تو لوگ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، اور اچھے اچھے ظالم کو ان کے سینے میں ہوں گے بھی ان کا سینہ بھی چیر جاتا ہے. یہ ہوتا ہے، سمجھے میں بھی محنت نہیں کی، کاش کہ اپنے وقت کو ضائع کیا، ورنہ ممکن ہے کہ اس سے زیادہ اور زیادہ اچھا ہوتا. لیکن شکر ہے آپ کی خدمت میں پڑھ گئی. سمجھے. آپ لوگ اردو سمجھتے ہو؟ جب اردو سمجھتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں، پورے طالب علم کے زمانے میں میرے رب کی قسم ہے میرے گھر سے مجھے 2000 روپے بھی نہیں ملے. میرے پورے طالب علم کے خرچے جمع کریں گے وہ میرے بھائیوں کی طرف سے 2000 بھی نہیں. کبھی 500 200 اگر کسی نے دیے ہیں تو اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. کتنے چھوٹے تھے وہ تک کتنے، والد کا انتقال ہو گیا. اب میری والدہ 50 سال 53 سال کے بعد والد صاحب کی وفات کے بعد اس دنیا سے چلی گئی. تو آپ اندازہ کریں والد صاحب نے پہلے جو شادی کی ان کی اولاد کی اولاد بھی ہمارے اوپر گئی. والد صاحب نے جو پہلے شادی کی ہے اس سے جو ہمارے بیٹے ہیں ان کی اولاد بھی ہمارے اوپر گئی. آپ سمجھ رہے ہیں. اس وجہ سے بولا تکلیفیں تو آتی ہیں، لیکن اب آپ کے دعاؤں سے کوئی تکلیف نہیں، اب نہیں. لیکن یہ میری نالائکی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے.
اس وجہ سے ہر بندہ اپنے پیٹ کو پالنا اپنا سوچو نہیں، دنیا کو سوچو، کائنات کا سوچو، خالق خدا کا سوچو۔ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ جن جن علاقوں میں گئے بیدار دماغ ہو کر کے وہاں کے لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں شریک ہو کر کے وہاں کے لوگوں کے دل جیتے ہیں، انقلاب لایا ظالموں نے، کسی نے ضلع میں، کسی نے پوری تحصیل میں، کسی نے پوری ڈویژن میں، کسی نے اس پورے صوبے کے اندر اپنا نام بنایا۔ میں چونکہ جاتا رہتا ہوں ان کے پروگراموں پہ اور ایسا درس دیتے ہیں، ایسا پڑھاتے ہیں، ہم بھی حیران ہوتے ہیں ہمارے شاگرد کیسے کرتے ہیں۔ اللہ جب انسان جب محنت کرتا ہے، محنت کر کے وہ شاگرد بہت آگے نکلتا ہے، استاد کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ آج امام ابو حنیفہ کے استاد کا کوئی پتہ نہیں، شافعی مالک احمد بن حنبل کے استاد کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے ہر سبق میں ابو حنیفہ، شافعی مالک، انور شاہ کشمیری کا روزہ تذکرہ ہے، ان کے استاد کا نہیں ہے۔ یہ وہ شاگرد ہے استاد کو پیچھے چھوڑ دیے، سمجھے؟ اس لیے قرآن تعلیمات کو استشار کرنے کا طلبہ کو ذلیل نہیں سمجھنا، سمجھے؟ میرے خدا کی کوتاہیاں ہیں، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، مجھے شرم بھی آتی ہے، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ مولانا قذالِ کا یہ قذالِ کا تقریباً 6-7 مقامات پر آئے گا، یہاں ویسے زیادہ آئے گا اس صورت کے اندر آگے چل کر کے۔ ان کو یہ لوگ کہتے ہیں عقبات، سمجھیے گھاٹیاں خاص قسم کی خاص امور پر تنبیہ ہوتی ہے اور توجیہ ہوتی ہے، قرآن میں تنبیہ ہوتی ہے۔ اب کما فتنہ بعضهم، ہم نے یہ نام حوالہ کرے آزمایا متکبرین کو بباطل، فقیروں کے ذریعے سے، جس طرح اسی طریقہ پر یہ ہے کہ آپ کو بھی اس طریقہ پر آزمائیں۔ کما فتنہم، جیسے کہ ہم فتنہ بعضهم متکبرین کو ہم نے آزمایا بباطل، فقیروں کے ذریعے سے، فتونا کائنا کذالک، فتونا کائنا، اسی طریقہ پر آپ بھی دیکھیے آزمائیں گا۔ یہ ہم نے متکبرین کو آزمایا فقیروں کے ذریعے سے، کیوں؟ لیقولوا، تاکہ یہ متکبرین یہ کہہ دے ہؤلاء، کیا یہ کمزور لوگ، یہ وہ ہے کہ من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے ان کو نبوت دی، ان پر اللہ نے حساب کی ہمارے درمیان سے، قرآن اللہ نے ان کو دیا، ہمیں نہیں دی۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں، سمجھتے ہیں؟ فتنہ بعضهم، ہم نے متکبرین کو آزمایا بباطل، فقیروں کے ذریعے سے، جیسے کہ آپ کے لیے بھی آزمائش ہے، اپنے فقیر طلبہ کو دائیں بائیں نہیں کرنا، ابھی آپ کے سامنے گزرا فتونا کائنا کذالک، اس طریقے سے یہ متکبر بنے گا اللہ کے لیے، لیقولوا، تاکہ انجام کاری ہے کہ یہ متکبرین کہہ دیتے ہیں کہ ہؤلاء، یہ کمزور لوگ، یہ مبتدا ہے ہؤلاء، من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے ان پر حساب کیا ہمیں چھوڑ کر، ہم لوگ جی یہ بڑے بن گئے، عالم بن گئے، حافظ بن گئے، اس کو نبوت مل گئی، ہم تو سردار ہے، سمجھ لیا کہ ہمیں نہیں۔ بہت سے کافروں نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا ہو، اللہ کی طرف سے ہوتا تو میں اس کا حقدار تھا، محمد نہیں تھے، ہم مالدار ہیں، سمجھے؟ ابو جہل نے بھی اس طرح کہا اگر یہ وحی اللہ کی طرف سے ہوتی تو میں حقدار تھا، محمد تو یتیم۔ یہ تو کہتے ہیں بڑے لوگ ہمیشہ، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں لیقولوا، تاکہ یہ کہہ دے ہؤلاء من اللہ علیہم، یا یہ کمزور لوگ، من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے ہمارے درمیان سے ان پر احسان کیا ہے۔ اب یہ ہو گیا مبتدا خبر، یقولوا کے لیے مقول بنے گا، مقول بنے گا، اور لیقولوا یہ فتنہ کے ساتھ متعلق ہوگا، کذالک مقول مطلق ہو گیا، فتونا کائنا کذالک ہو گیا۔ مولانا علیہ السلام نے اس کی داخل علیہ السلام نے عالم شاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شاکرین کو نہیں جانتا؟ تو شاکرین یہ کمزور لوگ ہیں، تم لوگ کافرین ہو، نعمتوں کی ناقدری کرنے والے۔ میں شاکر کو جانتا ہوں کہ کون شاکر ہے اور کون کافر ہے، فلاں نعمت کون کرتا ہے، مجھے آپ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مولانا طلبہ کی عزت دیکھو اور اللہ والوں کی عزت۔ اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، جب آپ کے پاس وہ لوگ جو میرے آیتوں پر ایمان لانے والے، جب آپ کے پاس آ جائے میرے پیارے، فقل سلام علیکم، ان کے اکرام کے طور پر تو السلام علیکم، واہ، یہ سلام اکرام ہے، بولو یہ سلام اکرام ہے، اور ایک سلام بارکات ہے، بولو یہ سلام اکرام ہے۔ جب بھی طلبہ اور اللہ تعالیٰ کے ایمان والے آپ کے پاس آ جائے فقل سلام علیکم، ان کو اکرام کے طور پر السلام علیکم کہہ دو۔ اور ایک سلام بارکات والا سلام ہوتا ہے کہ
اذا خاطبهم الجاهلون جب جاہل آپ سے مخاطب ہو جائے قالوا سلاما اللہ والے کہتے ہیں سلام ارے بابا سلام جان چھوڑ کتے کا بچہ جان چھوڑ سلام یہ سلام مبارکت ہے یہ سلام کون سا ہے یا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا سلام علیکم ساستغفر لك ربی انه كان بی حفیظا وہ سلام اکرام نہیں ہے وہ سلام مبارکت ہے وہ سلام مقاطعت ہے بھائی کان والا سلام یہ سلام سلام اکرام نہیں ہے آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں اب چیٹ رہنا فقل سلام علیکم تکی تو آئے گا سمجھے سلام علیکم قدر حکمنا نفسی الرحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لکھا ہے اللہ پر کوئی چیز نازل نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا وجہ یہی باب الاصلح للعبد فليس بواجب على الله اللہ پر کوئی چیز واجب تو یہ اعلیٰ تفسیری ہے یہ اعلیٰ تفسیری ہے مولانا یہ وجوب عقلی نہیں ہے اللہ نے اپنی ذات میں لکھ دیا الرحمت بالمؤمنین مومنین پر اللہ رحم فرمائے گا اب یہ الرحمت مبدل من اور آگے انہو من عمل سے لے کر فانہو غفور رحیم تک یہ پورا جملہ ملا کر کے آپ کو بتا دوں گا یہ الرحمت سے بدل ہے اب آ جاؤ انہو ضمیر شان ہے وہ ضمیر شان ہے اب اس کو چھوڑ دو انہ کا اسم ہو گیا من عمل منکم سوءا من چونکہ شرطی ہے متضمن شرط کے معنی پر تو اس لیے اس کی خبر پر فانہو غفور رحیم من عمل منکم سوءا عمل منکم سوءا جملہ معلوم کرنا ہے حالت کونہی جاہل جاہلت کے حالت میں جو آدمی برائی کا ارتکاب کرتا ہے ثم تاب من بعد سوء من بعد العمل پھر عمل کے بعد یہ کہ جہالت اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے واصلح حالہ اپنے حالت کو ٹھیک کر لیتا ہے یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا یہ کہ کیا شرط اور فانہ غفور رحیم یہ جزا یا کہو کہ مبتدا اور فانہ غفور رحیم یہ پورا جملہ اس کی خبر اب یہ پورا کا پورا پھر خبر بنے گا انہ کے لیے انہ بنے سے خبر سے مل کر بتاویل مفرد یہ بدل ہے الرحمت سے اور اب آپ یہ کر دو کہ الرحمت کو ہٹا دو مقدموں کو ہٹا دو بدل کو اس کی جگہ پر رکھ دو بالکل معنی ٹھیک ہو جائے گا اللہ نے لکھ دیا ہے اپنی ذات پر اس بات کو لکھا انہو شان ہے جو آدمی برائی کرے گا جہالت کی نادانستگی کی صورت ہے پھر اس کے بعد توبہ کرے گا اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا اللہ نے لکھا کہ اللہ اس کے لیے غفور رحیم ہے بات تو وہی بنی اور کیا ہے خیال کرے گا مولانا وَقَذَلِكَ یہ دوسرا عطف ثانی ہے نفصل الآیات ہم آیت توحید کو کھول کھول کر کے بیان کر لیتے تفصیل سے بیان کر لیتے تفصیلاً کائناً كذلك لیظہر التوحید تاکہ توحید معطوف نہ رہے وَلِتَسْتَبِينَ تو مفصلوں کے ساتھ متعلق نہیں کر سکتے ماں باپ میں نفصل الآیات التي تدل على التوحید توحید پر جو آیات دلالت کرتے ہیں ان کو کھول کھول کر کے ہم بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں تفصیلاً کائناً كذلك اس طریقے پر لیظہر التوحید تاکہ توحید واضح ہو جائے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور مجرمین کا راستہ بھی واضح ہو جائے سبیل مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے لِتَسْتَبِينَ واحد مؤنث قائمہ کا صیغہ لایا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ مجرمین کا راستہ تاکہ واضح ہو جائے باقی تمہیں شوق چڑھایا نہ پوالا کرے بت پرستی کا کر لو مجھے منع کیا گیا اللہ نے مجھے منع کر دیا قل آپ اعلان کر رہے انی نہیت مجھے منع کیا گیا ان اعبد الذین تدعونهم من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی بھی عبادت کر دو مجھے منع کر دیا قل آپ فرما دے لا اتبع اهواءکم تمہاری شرکیہ خواہشات کی پیروی میں نہیں کروں گا یہ جملہ استثناء کیا گیا قد زللت میں تو پھر گمراہ شمار ہو جاؤں گا اذن اگر تمہاری اس وقت جب کہ آپ کی ایک خواہشات کی پیروی کروں وما انا من المهتدین الى الحق تو پھر حق کا مجھے رہنمائی نہیں ملے گا میں پھر ہدایت رہنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں گا قل آپ اعلان کر دیں انی ارى بینۃ کائنۃ من ربی میں واضح دلیل پر ہوں واضح دلیل پر قائم ہوں الحمدللہ انی قائم ثابت علی بینۃ من ربی اس بینہ سے مراد قرآن ہے اس لیے آگے ضمیر اس کے طرف مذکر کے لوٹائیں گے بینہ
زمین سے مراد قرآن مولانا، اس لیے آگے زمین مذکر بھی اس کی طرف لوٹا ہے. قل آپ یہ کہہ دیں انی قائم علی بینۃ من ربی، میں اللہ کی طرف سے واضح اور روشن دلیل پر قائم ہوں وہ قرآن. وقت کذبتم بالقرآن، یہ حال ہے اور حال یہ کہ ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں اگر یہ قرآن حق ہوتا، نبی حق ہوتا تو ہم پر عذاب آتا. عجاب 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 عجاب. فرماتے ہیں ما عندی ما تستعجلون، نہیں ہے میرے پاس ما وہ عذاب جس کو تم جلدی میں مانگتے ہو. آپ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ما عندی، ہم تو نبی کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا ہے، نبی اللہ کا سچا نبی ہوتا تو ہم پر عذاب آتا ہے. جیسے کہ آپ نے 5ویں پارے کے اندر پڑھا، یاد ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ بتانا بھی دین میں ایڈمیٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں لو کان نبی، اگر یہ محمد نبی ہوتا تو اصابنا ہم پر ایک عذاب، ہم پر عذاب آ جاتا. خدا نے دین کو بنا بتایا. اللہ ہندی فرماتے ہیں کہ اللہ ثبت ان ہندی، اگر میرے پاس ہوتا ماں وہ عذاب تستعجلون بھی چھوٹے میں ماں ہندی ماں تستعجلون بھی، مانا کہ یہ ہندی خبر مقدم ثابت نہیں ہے میرے پاس ماں وہ عذاب تستعجلون بھی جس کو تم جلدی میں مانگتے ہو. انہیں حکم الا للہ، بھائی فیصلہ تو اللہ کا حکم مبتدا بنے گا، للہ اس کی خبر بنے گا. جب خصوص الحق کا اظہار بنے گا لفظ اللہ سے، انہیں حکم فیصلہ کسی کا بھی نہیں ہوگا الا للہ، اللہ کا ثابت للہ. یقص الحق وہ حق کو کھول کر کے بیان کرتا ہے، یا یقول الحق وہ پکا ٹھکا حق کو بیان کرتا ہے. وہ خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور اللہ کو بڑا کرے، وہ دودھ کو الگ پانی کو الگ کر دیتا ہے، دوست کو الگ، دشمن کو الگ، مشرک کو الگ، وہی کو الگ، اور کر لے گا فصل پیدا کرے گا. فاصلہ فصل کا معنی صلاح کاٹنے کی. آپ کی کتابوں میں جو فصل آتی ہے اس کا مطلب یہ المباحث الآتیہ منفصلۃ منقطعۃ عن ما قبلھا، آنے والے ما قبل سے کٹے گی. بس فصل جو آتی ہے، فصل کا معنی کاٹنا. تو فیصل جو ہوتا ہے وہ بھی مدعی اور مدعا علیہ کے نظام کو، جھگڑے کو کاٹ کر کے ختم کرتا ہے، تبھی تو فیصل کرتا ہے. فیصلے سے سب کٹ جاتا ہے. اللہ فاصلین میں اور ممجدین میں سب سے بہتر ہے. قل لو، میں انسان ہوں، فرض کر لو لو ثبت ان ہندی، یہ ہند خبر مقدم بنے گا. ان کا اسم ہے، ان کا اسم ما تستعجلون بھی موصول سیدھا ہے، ان کا اسم بنے گا، ہندی خبر مقدم. اب ہو گیا لو ثبت ان ہندی، اگر میرے پاس ہوتے ما وہ عذاب تستعجلون بھی جس کو تم مانتے ہو جلدی میں، اگر یہ عذاب میرے پاس ہوتا لقضی امر ہلاکتی، لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ قطعی ہو جاتا. لقضی الامر اے لقضی امر ہلاکتی، تمہارے ہلاکت کا مسئلہ ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے درمیان میں پورا فیصلہ. واللہ اعلم بالظالمین، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ان کو بدل بھی دیتا ہے. اگر ایک زمانے کی بات ہو جائے تو تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اللہ ظالموں کو جانتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے. اللہ سے کوئی باقی آپ کہیں گے کہ جی عجاب عجاب، چلو اللہ عجاب دے گا تو اللہ کب عجاب دے گا، کب کون سی سن میں، تو کہتے ہو جامع کو مشیر سے پتہ کرو، وہ آپ کو لکھا ہے کتاب کہ دجال فلاں زمانے میں. آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے؟ آپ مولانا مذاق کرام بھی فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، عذاب کا وقت تجھے کوئی معلوم نہیں. وَإِنَّهُ، اللہ ہی کے پاس خبر مقدم ہے. وَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے. وَفَاتِحُ سِحَارِ لَا يَعْلَمُهَا، نہیں جانتا وہ مفاتیح کو اور غیبوں کو الا هو، مگر اللہ کی ذات ہے. کہ وہ لا يعلم کا فاعل ہے، يعلم زمین سے بدل ہے. وَيَعْلَمُ مَا سَبَقَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ خشکی میں اور سمندر میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ، اور کوئی پتا گر نہیں پاتا الا يعلمها، حال یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٌ كَائِنَةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، گندم کا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں کے ذریعے کے وہ بھی کہیں گر نہیں پاتا، غائب نہیں ہوتا. وَلَا رَطَبٌ، اور کوئی تازی چیز. وَلَا يَابِسٌ، کوئی خشک چیز. کوئی رطب اور کوئی خشک، کوئی بھی ان میں سے غائب نہیں ہوتا مگر الا حال كونها كائنة في كتاب مبين. یہ سارے کے سارے وہی مفعول میں، کتاب مبین وہی مفعول میں.
لوح محفوظ حاوی ہے اور یہ ساری کائنات کی چیزیں محوی ہے. سمجھتا ہے؟ بولو. لوح محفوظ حافظ ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں محفوظ ہے، لیکن محفوظ مصروف کا نام اٹھا کر کے ظرف پہ رکھا گیا، محوی کا نام اٹھا کر حاوی پہ رکھا. لوح محفوظ حاوی ہے، ساری چیزیں اس میں محوی ہے. لوح محفوظ محیط ہے، ساری چیزیں محاط ہے. لوح محفوظ حافظ ہے، ساری چیزیں اس میں محفوظ ہے. سمجھتے ہیں؟ تو محفوظ تو اندر والی چیزیں جو لوح محفوظ میں محفوظ تو اندر والی چیزیں، لیکن اندر والے مظروف کا نام اٹھا کر کے ظرف پہ رکھا، اس کو محفوظ کہا. تو حقیقت میں اللہ الحافظ ہے، یہ اللہ حافظ ہے، لیکن اس کو اللہ المحفوظ کہتے ہیں. کس کو سمجھ میں آیا؟ جب آپ نے مختصر علی شرح تہذیب سعید پڑھی ہے، کیا آئین قادیانیت پڑھی ہے اور اسلام جدید معیشت سمجھ میں آئے نہیں ہے، تو پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام اور جدید مصیبت، اختلاف امت اور صراط مستقیم. یہ کتابیں درس میں داخل کرنے کی قابل ہے. ہمارے حضرت نے قاضی حمید اللہ خان سے کہا کہ کوئی مدرس نہیں مل رہا ہے. قاضی حمید اللہ خان نے کہا مدرس آپ کو بہت ملے گی، وفاق والوں کو ضرب مومن کو لگائے وقت کو اخبار وہ رضی اللہ ملے. وہ خدا ہے جو رات کو آپ کی نہ خبر کرے، آپ کو سلاتا ہے، سمجھے؟ آپ کی روح کو لے لیتا ہے، آپ کو سلاتا ہے. وہ یار تم بھی نہارے، اور دن کو جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، اس کو بھی خدا جانتا ہے. ثم یبعثکم فی النہار، پھر اللہ دن میں تم کو زندہ کرتا اٹھاتا ہے تمہیں. یہ اس لیے لیقضی اجل مسمى، تاکہ ایک وقت مقرر پورا کیا جائے. جو تمہارے 60 سال 70 سال عمر ہے، وہ اس طریقے پر سوئے اٹھے سوئے اٹھے سوئے اٹھے یہاں تک کہ 60 سال پورے ہو گئے، تو پھر مکمل سوئے، پھر کبھی بھی نہیں اٹھے. ہو گیا. ثم یبعثکم فی النہار، پھر دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دیتا ہے. لیقضی اجل مسمى، تاکہ مدت عمر تمہارے مقرر وقت پورا کر دیا جائے. ثم الیہ، پھر اللہ ہی کے پاس خبر مقدم مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتانے گا بما کنتم فیہ بما کنتم تعملون فی الدنیا، دنیا میں جو کچھ تم نے عمل کیا ہے وہ سب کچھ اللہ تمہیں بتائے گا. وہو القاہر، وہی خدا ہے. یہ سب توحید کے دلائل ہے. وہ اللہ ہے جو غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کاجنا مستعلیاً فوق عبادی، قاہر کے ذریعے سے حال کرے گا مستعلیاً فوق عبادی، اس کو بلندی حاصل ہے اپنے بندوں پر. ویرسل علیکم حفظۃ، اور کرام کاتبین کو تم پر وہ بھیج دیتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت، تمہارے ایک چیز کو لکھتے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا. یہ حتیٰ ابتدائی ہے، کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا. توفت رسولنا، جب موت آ جاتی ہے تو توفت رسولنا، ہمارے فرشتے اس کے روح کو مکمل قبضہ کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. فرشتے کوتاہی نہیں کرتے کہ بولے مطلب شیخ الحدیث شیخ التفسیر صاحب ہے، اس کو معاف کر دو، اور حسن غریب ہے اس کے روح کو قبضہ کرو. نہیں، بابا کو کسی پر ترس نہیں آتا، ان کو کسی پر ترس نہیں آتا. ملک الموت کی پوری فورس توفت رسول اللہ. ملک الموت غریب خان کا بدنام، جیسے عمران خان بدنام، وہ بہت اچھے، لیکن موت علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جبریل کی لوگ تعریف کریں گے، میکائیل کی تعریف کریں گے، رضوان کی تعریف کریں گے، مالک کی تعریف کریں گے، یہ سارے فرشتے ہیں. میں کسی کے شوہر کو لے لوں گا، کوئی بھی مجھ پر لعنت بھیجے گی، معصوم بچے لعنت بھیجیں گے، بھائی اس کے لعنت بھیجیں گے، بہنیں بھی لعنت بھیجیں گے، گالیاں دیں گے، پورے محلے میں مجھے گالی دیں گے. آخر کی دنیا میں تعلیم کے لیے میں مقرر ہوں، اور میری فورس اور جو فرشتے میرے نگرانی میں ہم سب بدنام ہو جائیں گے. جواب رسول فرمایا کہ کام تو آپ کریں گے لیکن نام آپ کا نہیں ہوگا، گالی کسی اور کو دیں گے. لیکن خدا تباہ کرے کینسر کو کینسر نے مار دیا، شوگر نے مار دیا، ہیپاٹائٹس سی نے مار دیا، ہیپاٹائٹس بی نے مار دیا. اب کام مارا تو اتنے
علیہ السلام نے، ملک الموت علیہ السلام نے، لیکن نام ہی نہیں معلوم تھا. آپ نے دیکھا اسباب کی طرف نسبت ہو گئی. حضرت عبداللہ درمیان سے رحمت برکات اللہ علیہ نکل گیا. سمجھے؟ تو وہ یہ بوڑھے والا قصہ ہے. جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، رسول اللہ ہمارے فرشتے اس روح کو قبض کر لیتے ہیں اور ان کا انفرادیون ہاری ایک کو کسی طرح ہوتا نہیں کر دیتے. سنما رجوع کی اللہ ہے، یہ لفظ مولا کی صفت اول، اللہ کی مولا صفت ثانی. پھر ان کافروں کو، ان مشرکین کو لوٹایا جائے گا اللہ کے پاس. وہ اللہ جو ان کا اللہ کا بھلا کرے، خالق ہے. مولا کا بھلا یہاں پر خالق ہے، خالق برحق ہے. اللہ لہ الحکم، ادھر ہو جاؤ، اسی کی حکم چلتا ہے اور اسی کا وہ اثر الحاسبین، وہ جلدی حساب کرنے والا ہے. اس طریقے پر حدیث میں آتا ہے جیسے کہ اونٹنی کو دو دیتے ہو اور یا دو مرتبہ دھونے کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنے جلدی میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب پوری کائنات کے لے لیں گے. حضرت علی سے پوچھا کہ ایسے جلدی میں کیسے اللہ حساب کتاب لے لیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا ایک منٹ کے اندر پوری کائنات کو رزق کھا رہی ہے تو اللہ حساب بھی ایک منٹ کے اندر سب کھلا سکتا ہے. جب اللہ کو کھلا سکتا ہے. حضرت علی کو کسی نے کہا کہ اللہ کو بڑا کر کے شیشے کے اندر، شیشے میں کوئی بند ہے، اللہ نے ذمہ داری لی شیشوں میں ہر طرف سے اس کو بند کیا ہوا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں رزق دوں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کے لیے رزق کہاں سے آئے گا؟ شیشوں میں بند کیا. فرمایا جہاں سے موت آتی ہے وہاں سے رزق بھی جا سکتا ہے. جہاں سے موت آتی ہے وہاں سے رزق جا سکتا ہے. کیا بات ہے؟ مولانا کتنا ہی بیدار دماغ آدمی تھا، کتنا فضل کا صحیح تھا. اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ نہج البلاغہ جو ہے نا، یہ پڑھا ہے، اس میں تعریفات ہے شیخ کی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمودات اس میں ہے، ان کے کچھ فرمودات اور فصیح کتاب، خوب فصیح کتاب. سمجھیے میں کہ میں مسلوق رہتا ہوں، میرا جی چاہتا کہ میں اس کو حفظ کروں اور اس کو یاد کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ اس مسلوقیات اور اپنی غفلت اس قسم کی ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غریب کی اولاد بنا دے اور ابو عمر عثمان علی صحابہ کی اولاد بنا دے اور ان کے نقشے پر اللہ ہمیں چلا دے. اب یہ کہ ماننا کافری اللہ مولا رہو، کافری کی کوئی مولا نہیں، اور ادھر فرماتے ہیں مولا کے پاس کو لوٹایا جائے گا، تو یہ مولا خالق کے معنی. اور وہاں سورہ فتح، سورہ کتاب کے اندر، اور سورہ اس میں اللہ سورہ محمد کی کہتے ہیں سورہ کتاب، سورہ کتاب کے اندر جو آئے گا وہاں کافرین اللہ مولا اے لا ناصر، مناصر کے معنی نفی یا اس بات مراد خالق کی، نفی کا معنی اور اس بات کا معنی نہیں ہوگا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جميع